الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. صدق الله العظيم. السلام علیکم خواتین و حضرات، ایک دفعہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جشن رمضان کی دنیا نیوز پہ جشن رمضان کی خصوصی ٹرانسمیشن میں۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ آج 11واں روزہ ہے، ماشاءاللہ سے ہم انشاءاللہ تعالی 11ویں روزے کی سحری کریں گے، اور آج عشرہ مغفرت جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے، اور عشرہ مغفرت میں اللہ تعالی مغفرت کے دروازے کھول دیتے ہیں، تو ہمیں جتنی ہم توبہ کر سکتے ہیں، جتنی معافیاں مانگ سکتے ہیں عبادت کر کے، اور اللہ تعالیٰ رحمتوں کا عشرہ چلا گیا، اب مغفرت کا آ گیا، تو جیسے ہم نے رحمتوں میں کہا تھا کہ رحمتیں آپ سمیٹ لیں، اسی طرح مغفرت میں آپ جتنی توبہ کر سکتے ہیں کریں۔ میں اپنے مہمانوں کا آپ سے تعارف کرا دوں، دو تو مہمان بھی ہیں اور میزبان بھی ہیں۔ آغا صاحب السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ اور ان کے ساتھ بیٹھے ہیں فصیح الدین صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ دونوں تو میرے لیے اب میزبان ہی ہیں کیونکہ آپ ساتھ ہی ہوتے ہیں ہمارے ساتھ روزانہ، اور ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں جواد وسیم صاحب، جن کا تعلق ٹی وی اور تھیٹر سے کافی عرصے تک وابستہ رہے ہیں وہ، اور اب وہ بہت اور بھی کام کرتے ہیں، وہ خود بتائیں گے۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ؟ جشن رمضان آپ کو بہت مبارک ہو۔ بہت بہت مبارک۔ اور ان کے ساتھ بیٹھے ہیں نادر عباس زیدی صاحب، جو کہ ایک معروف اسکالر ہیں، السلام علیکم۔ اور ہمارے ساتھ لاہور اسٹوڈیو سے ابتسام صاحب ہوں گے، جو پہلے بھی آپ سے ان کی بات ہو چکی ہے، معروف دینی عالم دین ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکریہ، اللہ کا احسان۔ چلیں اب ہمارے قرات کا ٹائم بھی ہو گیا، تو میں دو چیزیں عرض کروں تمام ناظرین کے لیے کہ ہمارا جو آج موضوع گفتگو ہے وہ ہے ناقص اعمال اور ہماری امید مغفرت، کیونکہ عشرہ مغفرت کی
ابتدا ہو چکی ہے، اور اس مغفرت میں کیونکہ اللہ رب العزت اس عشرے میں ہر اس شخص کے گناہ معاف کر دیتا ہے جو اپنے گناہوں کی معافی کا طلبگار ہوتا ہے۔ اب اس معافی کی شرائط کیا ہیں، کس طرح علماء ان تمام چیزوں کو ڈیفائن کرتے ہیں، یہ ہمارا آج کا موضوع ہے۔ ہم چلتے ہیں تلاوت قرآن کریم کی طرف، اور یہ سعادت حاصل کریں گے محترم فصیح الدین سہروردی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالة ثم يتوبون من قریب فأولئک یتوب اللہ علیہم وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیات کا ترجمہ، اللہ تعالیٰ صرف انہی لوگوں کی توبہ قبول فرماتا ہے جو بوجہ نادانی کوئی برائی کر گزریں، پھر جلد اس سے باز آ جائیں اور توبہ کریں تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی توبہ قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑے علم والا، حکمت والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سورہ نساء کی آیت آپ نے تلاوت فرمائی۔ جی اب آمنہ، ہمارا موضوع ہمارے ناقص اعمال اور ہماری امید بالکل مغفرت۔ آغا صاحب، لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گی کہ یہ ہو نہیں سکتا، میں روزانہ کہتی ہوں کہ ہماری ٹرانسمیشن میں شامل نہ ہو ہمارے ویورز، تو ویورز کے لیے ایک سوال بھی ہے، اور آبویسلی جب ہم سوال دیتے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ ہمیں کال کریں اور ٹاپک پہ بھی بات کریں۔ میں ایک دفعہ پھر سے، جیسے میں نے کل فرمایا تھا، کہ جب بھی آپ کال کریں کوشش کریں کہ جو ہمارا موضوع ہے اسی سے ریلیٹڈ آپ بات کریں۔ ٹھیک ہے، دل چاہتا ہے سب کا بات کرنے کا، لیکن اگر اس سے ریلیٹڈ ہوگی تو ہم موضوع پہ ہی رہیں گے، اور آپ لوگوں کی بھی جتنی الجھنیں ہیں وہ آرام سے آپ سوال کر کے دور کر سکتے ہیں۔ پہلا سوال جو ہمارے ویورز کے لیے ہے وہ میں بتا دوں، قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت کون سی ہے؟ اس کا جواب آپ ہمیں دے سکتے ہیں، بہت آسان ہے، اور اسکرینز پہ آپ کے نمبر ہے، آپ ہمیں کال کریں اور ہم سے بات کر سکتے ہیں۔ موضوع پہ ہم تھوڑی میں بات کرنا چاہوں گی۔ اچھا، آپ سے میں پوچھنا چاہوں گی کہ جیسے یہ کہا جاتا ہے کہ مغفرت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور مغفرت کا یہ عشرہ جو ہے مغفرت کا ہے، کیا سارے مسلمانوں کی مغفرت ہو سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ علی اہلہا۔ سب سے پہلے اپنے تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ مبارک رمضان شرافت و فضیلتوں کا مہینہ ہے، اور اس کے 3 عشرے ہیں۔ پہلا عشرہ عشرہ رحمت ہے، جیسا کہ آپ نے ذکر فرمایا کہ یہ عشرہ گزر چکا ہے، لیکن اگر دیکھا جائے بالخصوص گزر چکا ہے، بالعموم نہیں گزرا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ رحمت پروردگار عالم اب نازل نہیں ہو سکتی، ایسا نہیں ہے، لیکن یہ کہا جا سکتا ہے کہ جس طریقے سے ہمارے معاشرے میں کبھی یہ کہا جاتا ہے، مثلا یہ ٹیلی فون اور موبائل کے سلسلے میں مختلف پیکیج وغیرہ جو ہے وہ آتے ہیں، تو گویا وہ 10 دن کا پیکیج تھا مسلمانوں کے لیے، مومنین کے لیے۔ یقیناً تفصیلاً جواب سب سننا چاہیں گے، تو لیکن یہاں ہمیں چھوٹا سا ایک بریک لینا ہے، تو ہم بریک پہ جائیں گے اور پھر یہیں سے ہم کنٹینیو کریں گے۔ اسٹے ود اس۔
ایک دفعہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں دنیا نیوز پر خصوصی ٹرانسمیشن جشن رمضان میں، اور میں نادر صاحب سے جو سوال آپ سے میں نے کیا تھا وہیں سے آپ پلیز کنٹینیو کریں۔ پروردگار عالم نے سورہ مبارکہ طٰہٰ میں 4 چیزوں کا ذکر فرمایا ہے جی مغفرت کے لیے۔ صحیح۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے انی لغفار، بے شک میں بہت زیادہ مغفرت کرتا ہوں۔ 4 شرائط وہ یہ ہیں کہ لمن آمنا، ایمان لے کر آئے، جی وعمل صالحا، اعمال صالح انجام دے، لمن تابا شروع میں تھا توبہ کرے، ایمان لے کر آئے، اعمال صالح انجام دے، ثم اہتدی، پھر اس کے بعد ہدایت کا طالب ہو۔ جی سورہ مبارکہ طٰہٰ میں ان 4 چیزوں کو ذکر فرمایا۔ مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی شخص صرف توبہ کرتا ہے، جی ایمان نہیں لاتا، جی یا ایمان لاتا ہے اعمال صالح انجام نہیں دیتا، یا ایمان لایا عمل صالح بھی انجام دیے جی لیکن ہدایت کا طالب نہ ہو، تو گویا اس کی توبہ صحیح۔ قابل قبول نہیں ہے۔ ناصب ایک کال لینا چاہوں گی پلیز، میں سوری۔ السلام علیکم۔ ہیلو جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کون بات کر رہی ہیں؟ میں کراچی سے زینت علی بول رہی ہوں، مس زینت علی۔ جی زینت، کیا کہیں گی؟ میں یہ کہوں گی کہ ماشاءاللہ سب سے پہلے تو آپریٹرز بہت قابل تعریف ہیں، ان کا بہت شکریہ کہ وہ فون اٹھا لیتے ہیں۔ جی دوسرے آمنہ، آپ کا اخلاق، آپ کی باتیں اور پورا سیٹ، آپ کی دنیا کی پوری ٹیم قابل تعریف ہے۔ بہت شکریہ۔ اچھا، اور آغا صاحب اور مولانا صاحبان کو میری طرف سے السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا جی، چونکہ یہ میں شارٹ بات کروں گی کیونکہ آپ لوگوں کا بھی ٹائم ویسٹ نہیں ہوگا، چونکہ یہ مغفرت کا 11واں روزہ ہے، تو میں ایک شعر کہتی ہوں کہ بندہ تو گنہگار ہے، رحمان ہے مولا، بندے پہ کرم کرنا تیری شان ہے مولا۔ کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ سب کو بخش دے، سب گناہ معاف کر دے۔ اور سوال کا جواب دینا پسند کروں جی گی۔ ضرور۔ سورہ کوثر سب سے چھوٹی سورت ہے۔ بالکل بالکل صحیح فرمایا آپ نے، اور آپ انعام کی حقدار ہیں، اور انشاءاللہ آپ کے گھر تک انعام مل جائے گا آپ کو۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ میں دوسرا سوال یہیں پہ، اس سے پہلے کہ میں دوبارہ باتوں کا سلسلہ شروع کروں، میں دوسرا سوال اپنے ویورز کو بتاتی ہوئی چلوں۔ نماز سے پہلے وضو کرنے کا حکم کس آیت میں آیا ہے؟ نماز سے پہلے وضو کرنے کا حکم کس آیت میں آیا ہے؟ ابتسام صاحب ہمارے ساتھ ہیں لاہور اسٹوڈیو سے۔ میں چاہوں گی کہ ابتسام صاحب، جو سوال میں نے نادر صاحب سے ابھی کیا تھا، میں چاہوں گی کہ آپ بھی تھوڑی اس کی وضاحت کر دیں۔ دیکھیں جی، انہوں نے جو سورہ طٰہٰ کی آیت مبارکہ کوٹ کی ہے، اس میں جو کنٹینٹ انہوں نے بیان کیا ہے وہ بالکل انہوں نے صحیح بیان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام حمید میں یہ بات بھی ارشاد فرمائی ہے کہ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اے میرے بندو جو اپنی جانوں کے اوپر ظلم کر چکے ہو، میری رحمت سے نا امید نہیں ہونا، میں سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اس موقع پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ہمیں سمجھا دی ہے کہ گناہ کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا، بشرطے کہ انسان جو توبہ کا طلبگار ہو، اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے تیار ہو، ایمان اور عمل صالح کا رستہ اور ہدایت کی جو اشارہ ہے اس پہ چلنے کے لیے آمادہ و تیار ہو۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان کے اندر 3 کبیرہ گناہوں کا ذکر کیا ہے، ایک شرک کا ذکر کیا ہے، ایک قتل کا ذکر کیا ہے، اور ایک زناکاری کا ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، جو کوئی ان 3 کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرنے کے بعد توبہ کو لے کے آئے، ایمان کو لے کے آئے اور عمل صالح کو لے کے آئے، اس کے گناہوں کو معاف ہی نہیں کروں گا بلکہ گناہوں کو نیکیوں کے ساتھ تبدیل کر دوں گا۔ یعنی کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے بڑے گناہوں کو صرف معاف نہیں کر رہے بلکہ ان کی جگہ انسانوں کے نامہ یا مال کے اندر جو ہے نیکیوں کو جو ایڈ فرما رہے ہیں۔ اسی طرح حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا گویا اس طرح گویا اس نے گناہ کا ارتکاب ہی نہیں کیا۔ لیکن اس کے لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنا محاسبہ بھی کریں، اپنے آپ کو خود جو ہے اچھی طرح جائزہ بھی لیں کہ ہم توبہ کے سنسیئر بھی ہیں کہ نہیں۔ ہم صرف زبان سے توبہ کہہ کے، صرف زبان سے استغفر اللہ کہہ کے
جو آئی ایم ویری سوری کا ایک لفظ جو ہم نے انگلش میں جس طرح وضع کیا انسانوں کے ساتھ معاملات کرنے کے لیے، اگر وہی رویہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ کو ڈیسیو کرنا انسان کے بس میں نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے دلوں کی دھڑکنوں کو جانتے ہیں، انسانوں کے دلوں کی کیفیات کو جانتے ہیں۔ ابتسام صاحب، جی ابتسام صاحب ایک چھوٹا سا سوال میرا، میں درخواست کروں گا سوال کی کہ یہ تمام معاملات جو معافی کے حوالے سے ہیں یہ تمام چیزیں ٹھیک ہیں، لیکن میں جو چیز کو ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ حقوق العباد اگر کسی کی طرف باقی ہوں تو کیا یہ مغفرت ویلڈ ہوگی؟ دیکھیں جی، بنیادی طور پہ بات ہے کہ وہ مغفرت کے اندر جو ہے نا یہ 3 ایلیمنٹس برقرار رہیں گے جن کا ہم نے ذکر کیا ہے، توبہ بھی اس میں برقرار رہے گی، ایمان اور عمل صالح برقرار رہیں گے، لیکن اس کے اندر ایک فیکٹر کا ہمیں اضافہ کرنا پڑے گا، اور فیکٹر یہ ہے اگر ہم نے کسی کا حق لیا ہوا ہے تو ہمیں اس کا حق پلٹانا پڑے گا، یا اس سے ہمیں یہ معافی مانگنا پڑے گی کہ ہم نے جو آپ کے ساتھ زیادتی ماضی میں کی تھی آپ اس کے اوپر ہمیں معاف کر دیں۔ اگر وہ فری ول کے ساتھ آپ کو معاف کرتا ہے یا آپ اس کو اپنا اس کا حق پلٹا دیتے ہیں تو اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی توبہ قبول کرے گا، وگرنہ اگر آپ نے کسی کی توہین کی ہے، کسی کا مال لوٹا ہے، کسی کا زیادتی کی ہے، کسی کا استحصال کی ہے، تو یا تو آپ کی نیکیاں اس کے پلڑے میں ڈال دی جائیں گی، یا اگر آپ کی نیکیاں جو ہیں ان کا زیادہ آپ کا بیلنس موجود نہ ہوا تو اس کے گناہ آپ کے اوپر لاد دیے جائیں گے۔ تو میں یہ بات سمجھتا ہوں گناہ سے توبہ کرنا یا اس کی انٹینشن ہونے کے لیے بڑی ضروری ہے کہ انسان میں سنسیئر جو ہے نا فیلنگ پیدا ہو، انسان موٹیویٹڈ ہو، اس میں جذبہ پیدا ہو جائے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو بھی راضی کرنا ہے اور اس طرح راضی کرنا ہے کہ میں نے اپنے کو ریفارم کرنا ہے۔ جب تک ریفرمیشن کا عمل نہیں آئے گا، چاہے وہ دنیاوی معاملات ہوں یا اللہ تعالیٰ کے معاملات ہوں، اس وقت تک ہماری توبہ جو ہے نا وہ صحیح معنوں میں مکمل نہیں ہو سکتی۔ ابتسام صاحب، توبہ سے کے حوالے سے ایک اور بات میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اتنا رحم دل ہیں کہ وہ معاف کر دیتے ہیں، اور اچھا میں اپنا سوال دوبارہ آپ سے کر لوں گی، لیکن ہمارے ساتھ ابھی کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون بات کر رہی ہیں؟ جی میں مسز جاوید بات کر رہی ہوں سفر سے۔ جی مسز جاوید، ہاں کیسی ہو آمنہ؟ ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک، اللہ کا شکر۔ ہاں مجھے نا آپ کے کوشچن کا آنسر دینا تھا۔ جی بتائیے۔ جو بھی قرأت کی ہے وہ سورہ نساء کی نا آیت نمبر 17 ہے۔ نہیں ہم نے یہ سوال نہیں کیا، سوال ہم نے یہ کیا ہی نہیں تھا، آپ نے بتا دیا، وہ بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ سوال نہیں تھا۔ لیکن کوئی بات نہیں، آپ نے اتنی خوبصورتی سے ہمیں جواب دیا ہے اور آپ کے پاس اتنی نالج بھی ہے، تو چلیں پھر آپ کو ایک گفٹ تو ضرور ملے گا۔ میں آپ کو شان کی طرف سے مسالے بھیج دیتی ہوں تاکہ آپ مزے مزے کے کھانے بنائیں۔ بہت شکریہ کال کرنے کا۔ جی آغا صاحب، آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ میں اپنا سوال کنٹینیو۔ جی آپ سوال کیجئے۔ جی ابتسام صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ آپ نے کہا توبہ کر لینی چاہیے اور دل سے توبہ ہو، کبھی کبھی ابتسام صاحب توبہ کرنے کے باوجود اگر نہ جانے انجانے میں آپ سے پھر کوئی غلطی ہو جائے تو کیا پھر معافی مل سکتی ہے؟ دیکھیں یہ معاملہ جو ہے اللہ رحمان الرحیم کے ساتھ ہے، جس کی نسبت اللہ نے اپنے رحم کی جو ہے نا ماں کے ساتھ دی ہے، کیونکہ ماں دنیا میں واحد وہ رشتہ ہے جس کے اندر جو ہے نا بچے کو معاف کرنے کا دائیہ بڑا شدید پایا جاتا ہے، اس میں کہا تھا جذبہ پایا جاتا ہے، اس کا بچہ جب بھی اس کی ڈس اوبیڈینس کا ارتکاب کرتا ہے یا اس کی نافرمانی کرتا ہے، جب بھی وہ پلٹتا ہے تو ماں کے دل کے اندر نہ اس کے لیے جذبہ ترحم پیدا ہو جاتا ہے۔ باقی دنیا میں جتنے رشتے ہیں ان کے اندر اس درجے کی رحمت نہیں پائی جاتی، یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ 70 ماؤں سے زیادہ رحمت فرمانے والے ہیں۔ جس طرح ماں جو ہے اپنے بچے کو معاف کرنے کے اندر بخل کا مظاہرہ نہیں کرتی، اس طرح مالک کائنات بھی اپنے بندے کو معاف کرنے کے حوالے سے بخل کا مظاہرہ نہیں کرتے۔ جب بھی بندہ اپنے آپ کو ریفارم کرنے کے جذبے کا ساتھ آتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرنے کے لیے مادہ و تیار ہوتے ہیں۔ اگر اس کی نیت ٹھیک تھی اور اس کی ڈٹرمینیشن کے اندر کوئی کمی کوتاہی نہیں تھی، لیکن پھر بتقاضۂ بشریت بھول چوک کی وجہ سے، کسی ڈرائیو کے غالب آ جانے کی وجہ سے، کسی بری کمپنی میں بیٹھنے کی وجہ سے اس میں کوئی ایسی فیلنگ ایسی ٹیمپٹیشن پیدا ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے دوبارہ برائی کی طرف مائل ہو جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پھر رجوع کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کو معاف کرنے کے لیے مادہ و تیار ہوتے ہیں۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دے کے اپنی بات کو جو ہے نا مزید واضح کروں گا۔ جو 99 انسانوں کے قاتل والا معاملہ ہے، اس نے قتل پے در پہ کیے تھے، گویا وہ سیریل کلر تھا، لیکن جب اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے لیے اپنے آپ کو جو تھا مختص کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ اس طرح قبول کی تھی کہ زمین پہ وحی کو نازل فرما دیا کہ زمین اس حصے کی طرف سکڑ جا جس حصے کی طرف میرا نیکوکار بندہ جو تھا جانے کے لیے مادہ و تیار تھا۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے خود اس کو بخشنے کے لیے اسباب پیدا کر دیے، خود اس کو بخشنے کے لیے وسائل پیدا کر دیے۔ تو اس کا مطلب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ریپیٹڈ مسٹیکس کے اوپر جو ہے نا انسان کو معاف کرتا ہے، بشرطے کہ انسان کمیٹڈ ہو اور ڈیڈیکیٹڈ ہو۔ جی 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 ایک کال ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔
جی کون بات کر رہے ہیں؟ جی میں یاسر بول رہا ہوں سیالکوٹ سے. جی یاسر بھائی کیا کہیں گے؟ جی میں یہ مغفرت کے حوالے سے یہ پروگرام چل رہا ہے جی تو میں ارشاد خداوندی ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. یہ علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں, ان سے پلیز ذرا یہ پوچھ کے بتا دیں جی کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. جی ٹھیک کہ جب تم اپنی جانوں پہ ظلم کر لو یا گناہ کر لو, یہ ذرا ان سے پلیز پوچھ لیں. جی جی میں ابھی ابتسام صاحب آپ کو سوال سنا آپ نے؟ جی جی بالکل میں نے سنا ہے. یہ آیت مبارکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس وقت نازل کی جب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے درمیان آیا کرتے تھے, اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب بھی وہ کسی غلطی کا ارتکاب کر کے آتے ہیں تو ان کو آپ کے پاس آنا چاہیے, اللہ کی بارگاہ کے اندر بھی ان کو دعائے مغفرت کرنی چاہیے اور آپ کو بھی ان کے لیے دعائے مغفرت کرنی چاہیے. تو جب آپ ان کے لیے دعائے مغفرت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ بخشن ہار پائیں گے, توبہ قبول کرنے والا پائیں گے. یہ معاملہ نبی علیہ السلام کی رحلت کے بعد بھی اس انداز میں جاری و ساری رہنا چاہیے کہ انسان جہاں پہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کا طلبگار ہو, اس کو نیک لوگوں سے, اپنے والدین سے, اپنی ماں باپ سے, اپنے علماء کرام سے, اپنے اعزاء و اقارب کو یہ بات کہتے رہنا چاہیے کہ آپ بھی میرے لیے دعائے مغفرت کریں. اس لیے کہ جب دیگر لوگ ہمارے لیے دعائے مغفرت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتے کو مقرر کر دیں گے. جب ہم کسی غیب بھائی کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے کو مقرر کر کہتے ہیں کہ آپ کو بھی وہ کچھ ملے جو اپنے بھائی کے لیے مانگ رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں انسانوں کو اپنے گناہوں کے اوپر بھی دعائے مغفرت کرنے کی ضرورت ہے, اور اپنے گناہوں کے حوالے سے دیگر لوگوں کو بھی یہ بات کہنی چاہیے کہ آپ بھی میرے لیے مغفرت کی دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری خطاؤں کو معاف کر دے. صحیح صحیح. جواد صاحب آپ کیا کہیں گے مغفرت کے حوالے سے؟ مجھے یاد آ رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ, آپ نے اس کی 6 شرطیں فرمائیں کہ پہلی بات تو توبہ کی ہے کہ دل سے ندامت ہو. جی. دوسری آئندہ کبھی وہ گناہ وہ غلطی نہ کرنے کا تہیہ ہو. تیسرا اگر کسی کو تھپڑ مارا, گالی دی, کسی کا, اس سے جا کے معافی مانگے. وہ اللہ نہیں معاف کرے گا, وہ جس کا ہے اسی سے جا کے معافی مانگے. ٹھیک. اور چوتھا جس کا مال کھایا, جس کا قرضہ لیا پھر واپس نہیں کیا, چکر دے گیا, قبضہ گروپ بن گیا, وہ جا کے چیزیں اس کو واپس کریں. یا اگر نہیں ہے تو اس سے جا کے اس سے معافی مانگے کہ جی میں آپ کو دے دوں گا یا نہیں دوں گا. اور 5ویں چیز کوئی زکوٰۃ نہیں دی ہے, کوئی حج نہیں کیا ہوا, اپنے اس عبادات کو بھی ادا کرے. اور 6ٹھی چیز ہے کہ پھر جو اللہ سے وعدہ کیا اس پر قائم ہو جائے. یہ 6 چیزیں جو ہیں یہ توبہ کی شرائط میں ہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہیں, جو علم و حکمت کے بادشاہ ہیں. صحیح. تو جی بالکل. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ ایک تو ہوتا ہے نا گناہ. جواد صاحب وہی تفصیلاً ہم سنیں گے, لیکن ایک چھوٹا سا بریک. اب بریک کی تو مجبوری ہے, کیا چلو جی بریک لا لو. ایک چھوٹی سی ہمیں بریک لینی, کہیں مت جائے گا, ہمارے ساتھ رہیں. جشن رمضان. ویلکم بیک. جشن رمضان میں آپ کو ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید. اور ہمارے ساتھ کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آمنہ ذرا اونچا بولیے. جی میں نازیہ بات کر رہی ہوں کراچی. جی نازیہ کیسی ہیں آپ؟ بہت ٹھیک. آپ کو یہ دوسرا عشاء بہت بہت مبارک ہو مغفرت کا. آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو. بس اللہ ہمیں ہماری توبہ کو قبول فرمائے اور ہماری مغفرت کروائے. جی بالکل, اگر ہم دل سے کر رہے ہیں تو بالکل دل سے ضروری ہے تاکہ دوبارہ وہ غلطی نہ ہو جو ہم کر چکے ہیں. جی بالکل. اچھا میں سوال کو دینا چاہوں گی جواب. جی بتائیے. میں آیت پڑھ دوں تھوڑی سی. جی جی پہلے آیت کا نمبر بتا دیجیے. المائدہ آیت 6. بالکل صحیح جواب ہے آپ کا, اور آپ کو میں دیتی ہوں مدر کیئر کی طرف سے گفٹ ہیمپر. ٹھیک ہے. اچھا کوئی میں ایک اور کال ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. ہیلو. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی وہ فصیح بھائی سے نہار کی فرمائش کرنی ہے. ہاں بتائیے. فصیح بھائی سن رہے ہیں؟ ہاں آپ سے بات جی السلام علیکم. جی ہاں فصیح بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے فصیح بھائی؟ الحمدللہ بھائی. وہ آپ سے ایک نہار کی فرمائش کرنی ہے. ہاں فرمائش کریں آپ. وہ پنجابی میں نہاتے ہیں میں لج پالان لگ لڑیاں. اچھا چلو ٹھیک. پنجابی کلام ہے یہ, میں آپ کو آخر میں سناؤں گا, پھر بعد میں سناؤں گا.
اچھا پہلے سنا دیتا ہوں، ٹھیک ہے چلے ٹھیک ہے، بہت شکریہ. انشاءاللہ پروگرام کو آگے لے جانے سے پہلے آپ سے ہم تھوڑی سی درخواست کر لوں کہ دوسرے سوال کا جواب بھی آ گیا تو ہم کیوں نہ تیسرا سوال بالکل عارض صاحب میں ابھی کہنے ہی والی تھی، تو تیسرا سوال آپ کر لیجیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کہاں نازل ہوئی؟ یہ ہے ہمارا تیسرا سوال آج کا. کوئی بھی جواب دے گا تو انشاءاللہ گفٹ ہیمپر اس کے لیے حاضر ہے. فصیح الدین صاحب جو ہیں وہ کافی دیر سے ایک سوال کرنا چاہ رہے ہیں. ابتسام صاحب سیالکوٹ سے ایک صاحب نے سوال کیا تھا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے میں ابتسام صاحب جی فصیح الدین صاحب آپ سے سوال کرنا چاہ رہے ہیں. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. تو یہ آیت میں طالب علم ہوں اپنی معلومات کے لیے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ آیت صحابہ کرام کے لیے تھی یا قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ اس آیت مبارکہ میں جو میسیج دیا گیا وہ قیامت تک ہے، اور جس پہ امپلیمنٹیشن ہوگی اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنے کی وہ بھی قیامت تک ہوتی رہے گی. اور جہاں تک تعلق ہے اس بات کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں نے دعائے مغفرت کی ہے انہیں بھی قیامت تک جو ہے وہ دعائے مغفرت کا جو ظاہری بات ہے ان کو فائدہ ہوتا رہے گا. جن کے بارے میں آپ نے کہا جس نے میری حدیث کو سنا وہ ہمیشہ سب و شاداب رہے. اس طرح جن لوگوں کے لیے آپ نے بد دعا کی ان کو بھی قیامت تک اس بد دعا کا نقصان ہوتا رہے گا. رہی یہ بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے استغفار کرنی ہے تو ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے. اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ان کی بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوتے تھے تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی بارگاہ میں ان کے لیے دعائے مغفرت فرمایا کرتے تھے. چنانچہ جو مغفرت کے لیے ہماری یہ سامنے جو ذات اقدس ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے اور اسی کو ہمیں رجوع کرنا چاہیے اور اسی کی بارگاہ ہمیں دعائے مغفرت کی اپیل کرنی چاہیے. اور نبی علیہ السلام کی دعائیں بھی اور بد دعائیں بھی قیامت کی دیواروں تک مؤثر رہیں گی. ٹھیک ہے تو کلیئر ہو گیا. میں آپ کو بتاتی بھی چلوں کہ آج اگر کچھ خواتین تھوڑی پریشان ہوں گی کہ ڈاکٹر رابعہ ہمارے ساتھ نہیں ہے تو تھوڑی ہی دیر میں ڈاکٹر رابعہ ہمیں جوائن کر لیں گی. اگر آپ لوگوں کے کوئی بھی مسئلے مسائل ہیں ڈاکٹر رابعہ سے آپ پوچھنا چاہتے ہیں، خواتین خاص طور پہ اپنے کوئی سوالات ہیں تو وہ ریڈی کر لیجئے. تھوڑی دیر میں ڈاکٹر رابعہ ہمارے ساتھ ہوں گی، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. تو جب وہ آ جائیں گی تو آپ اپنے سوالات ان سے پوچھ سکتے ہیں. ایک چھوٹا سا ہم بریک لیں گے. اچھا جواد صاحب سے ہم پوچھنا چاہ رہے تھے ایک سوال، تو میں سوچ رہی تھی پہلے ہم بریک نہ لے لیں. چلیں بریک نہیں ہے ابھی. جی آپ نے جو میں نے بریک لی ہوئی ہے یا نہیں بریک نہیں ہے، میں آپ سے ہی بات کری. کبھی کبھی لائیو شو میں میرے سے غلطی ہو ہی جاتی ہے کہ میں سمجھتی ہوں بریک پہ جانا ہے لیکن بریک پہ نہیں جانا ہوتا. بریک پہ پاؤں نہیں ابھی بریک پہ پاؤں نہیں ہے. سوال آغا صاحب آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ میں دسویں جواد صاحب سے ایک بات پوچھ رہا تھا. ہم لوگ جب پروگرام شروع کر رہے تھے تو کچھ تھوڑی سی بات ہے جواد صاحب تھوڑی سی اپنی زندگی کے حوالے سے میں اسی طرف آ رہی تھی تو پلیز جی پلیز. نہیں وہ نا میری بات شروع ہوتا کہ ہم لیتے ہیں بریک. یہ میری مجبوری ہے. یہ مجبوری تو میں کیا بتاؤں. آپ نے کہاں سے ابتدا کی اور کہاں اللہ تعالیٰ رب العزت نے آپ کو پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں، جیسے میں نے کہا کہ ٹی وی سے وابستہ تھے، تھیٹر سے ہیں. ابھی بھی ہوں، ٹی وی پہ بیٹھا ہوں میں، کہڑا دریا پہ بیٹھا ہوں. تو مجھے بتائیے کہ ابھی تک آپ وابستہ ہیں لیکن جو آپ نے اور کام کیے وہ آپ خود بتائیے. دیکھیں جی 75 سے میں تھیٹر کر رہا ہوں. 75 سے 36 ایئرز اگو. تو جب ہم تھیٹر میں گئے الحمرہ میں تو اورنگزیب لغاری صاحب نماز پڑھتے تھے جی، یا عابد بٹ صاحب، اور میرا خیال ہے مجھے نہیں کوئی. تو میں چھپ کے نماز پڑھتا تھا. وہ کہتے تھے اے الحمرہ ہے ادھر یہ کام کیا کرتے ہو. تو ہم نے پھر آہستہ آہستہ نا لوگوں سے کہنا شروع کیا کہ آپ بھی جوائن کریں. تو آہستہ 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 کتنے اداکار ہیں الحمدللہ جنہیں مجھ سے قرآن مجید پڑھا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نمازیں شروع کی، پھر وہاں الحمرہ میں مسجد بنی اور جس میں اداکارائیں بھی ہیں اداکار بھی ہیں، یعنی کہ بہت سارے نام ہیں. وسیم عباس صاحب ہیں، جاوید کوٹو صاحب ہیں، مستانہ صاحب، حامد رانا صاحب ہیں، انور اقبال صاحب، زیبا میری بیٹی بنی ہوئی ہیں، وہ سارے ادھر یعنی اکٹھے. اس وقت کیونکہ الحمرہ ہوتا تھا نا تھیٹر ایک ہی ہوتا تھا، باہر نہیں ہوتے تھے، تو سب وہاں جمع ہوتے تھے. صحیح. پھر ہم نے وہاں تراویح شروع کی ماشاءاللہ، تو جو آج تک قائم ہے. اور افطاری کے وقت چاہے پورا لاہور آ جائے وہاں انتظام ہوتا ہے. کیا بات ہے. کسی کو نہیں کہ جی یہ 10 لوگوں کی ہے، 20 کی ہے، 30 کی ہے، جتنے جی میں آئے.
اور الحمدللہ پورا قرآن بھی سنایا جاتا ہے. اور جو تھیٹر کے دوران انٹرول ہوتا ہے، انٹرول میں درس حدیث ہوتا ہے، درس قرآن ہوتا ہے، یعنی کہ وہ بڑا عجیب منظر ہوتا ہے. کوئی لڑکیاں ناچ کے آگے ایسے چنی لے کے ایسے بیٹھ جاتی ہیں، کوئی کچھ سارے بیٹھے ہوتے ہیں. وہ اگر کوئی منظر دیکھ لے تو بڑا ہے. بات یہ ہے تو وہ سارے سنتے ہیں. جیسے انہوں نے کہا نا چنی لے کے بیٹھتے ہیں تو وہ بڑا اچھا لگتا ہے. پھر آہستہ آہستہ ان پہ اثر ہونا شروع. یہ دیکھیں نا، یہ ہوتا ہے ایک دم سے نہیں ہوتا، قطرہ 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 قطرہ. یہ نہیں ہوتا کہ ایک دم سے، یعنی مشین ہے اس میں ڈالو تو ادھر سے کوئی بزرگ نکل آئے یا بزرگ اور سلولی سلولی. تو اس کا رزلٹ آپ کے سامنے ہے. اب ماشاءاللہ ہر سال حج پہ اداکاروں کے یعنی گروپ جاتا ہے جس میں اداکاریں ہوتی ہیں. کوئی اداکاریں کسی اور کے ساتھ جانا تو انہیں بڑی باتیں سننا پڑتی. تسی ڈانٹو گے تے نہیں؟ تسی لے لو بریک نہیں لینی، کالنگ. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. اچھا پورا گروپ پہ گیا. ہیلو. چلیں جی، چلی گئی. بچوں کا شوق تھا، بچوں کا شوق تھا. میرے خیال سے بچوں کی کال نہیں صحیح مل سکی. جی تو کہاں تھا میں؟ بس وہ آپ وہاں تھے. نہیں آپ وہاں تھے جہاں پتھر پہ قطرہ قطرہ ڈالو تو پتھر میں سوراخ ہو جاتا ہے. تو اس کا نتیجہ ہے حکیم صاحب. تو پھر حکمت کی بات کہ اتنی اداکارائیں ہماری ماشاءاللہ باپردہ ہو گئی ہیں. جی ماشاءاللہ. اور ان کے نام میں کیا لوں، اب تو اب سارے اخباروں میں آتا رہتا ہے. کتنے اداکار ہیں بارش ہو گئے ہیں. بچے بے شمار ہمارے بچے یعنی کہ اداکاروں کے حافظ قرآن ہو گئے ہیں الحمدللہ. میرے اپنے 4 بچے ہیں، 2 بیٹیاں، چاروں حافظ قرآن ہیں ماشاءاللہ. تو وہ ایک رجحان جو ہے نا وہ یعنی پیدا ہو گیا. وہ جو ہم کہتے تھے شروع میں کہتے تھے، مجھے کہتے تھے کہ بھائی یا تو یہ تھیٹر کرو تو یا ادھر جا کے اللہ اللہ کرو. یہ 2 کام نہیں ہو سکتے. اسی چیز پہ میں تھوڑا سا علامہ صاحب سے پوچھنا چاہوں گی کہ یہ ہمیں کنفیوژن ایک ہے. جیسے انہوں نے کہا تھیٹر کے کتنے لوگ ہیں جو باپردہ ہو گئے ہیں، خواتین ہیں، کیا وہ ابھی بھی کنٹینیو کیا ہوا، انہوں نے کام کری ہیں، کام بھی کرتی تو علامہ ہیں، نہیں بھی کرتی ہیں. یہ ہمارے یہاں ایک کنفیوژن ہے. میں چاہوں گی اس کو آپ تھوڑا بتائیں ہمیں کہ یہ دیکھیں کام بھی ٹی وی پہ کام کر رہے ہیں. اس دن بھی کسی نے ایک سوال کیا تھا، بچہ نے کال کی تھی اور اس نے کہا تھا کہ جی میں پہلے ٹی وی پہ آتا تھا، مجھے کسی نے کہا جی ٹی وی کی نوکری چھوڑ دو اور اللہ اللہ کرو کیونکہ وہ تمہاری نمازیں قبول نہیں ہوگی. یہ ایک ان کا سوال تھا کسی بچے کا. تو میں چاہ رہی ہوں اسی کو ہم لنک کریں کیونکہ یہ بھی تھیٹر سے وابستہ ہیں. جی ماشاءاللہ بہت اچھا سوال ہے آپ کا. اصل میں دیکھیے اسلام میں نے منع نہیں کیا ہے ان چیزوں سے. تھیٹر ہے، سینما ہے یا اس قسم کی چیزیں. اصل جو اسلام میں حرام ہے اور منع ہے، جو گناہ کا باعث ہے، وہ ہے فحاشی. جی سینما میں یا کسی بھی تھیٹر پر بیٹھ کر مثلاً اگر اصلاح معاشرہ کی بات ہو جی اور اس قسم کی چیزیں ہوں تو ایک نہیں اس قسم کی 10 جو ہے وہ تھیٹر اور 10 جو ہے وہ فلمیں جو ہیں وہ پکچرائز ہوں. اچھا ہے بالکل. اور دیکھیں یہ تو میسج بن سکتا ہے لوگوں کے لیے. تو اصل چیز یہ ہے کہ اسلام نے منع نہیں کیا ہے ان چیزوں سے، لیکن اصل چیز وہ یہ ہے کہ اسلام کا جو ایک پیغام ہے، ایک میسیج ہے، وہ پہنچنا چاہیے. اس لیے کہ پروردگار عالم نے ایک دل خلق کیا ہے، 2 نہیں. ایسا نہیں ہے کہ ایک دل میں رحمان ہو اور دوسرے دل میں شیطان ہو. رحمان ہے تو پھر شیطان نہیں، اور اگر شیطان ہے تو پھر رحمان نہیں. صحیح. اور حقیقت یہ ہے کہ جیسا کہ یہ دوسرے عشرے کے سلسلے میں آپ نے فرمایا کہ مغفرت کا یہ عشرہ چل رہا ہے. یہاں پر مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے، وہ یہ کہ رحمت یہ چاہتی ہے کہ اپنی زبان سے کہہ دے گناہ گار کہ تقصیر ہو گئی. رحمت یہ چاہتی ہے کہ اپنی زبان سے کہہ دے گناہ گار کہ تقصیر ہو گئی. جیسا کہ ہمارے بزرگ محترم نے ارشاد فرمایا، جواد صاحب نے مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کے سلسلے میں ان 6 ارکان کو جو ہے وہ آپ نے بیان فرمایا. وہ حقیقتاً یہی ہے کہ ہم جب مثلاً یہ کہتے ہیں کہ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ،
پھر جا کر دوبارہ گناہ کر لیں تو گویا یہ تو بارگاہ رب العزت میں ایک کھیل ہو گیا جی کہ نماز میں آئے استغفار کہہ دیا. روک سکتی ہوں آپ کو؟ ایک کال ہے ہمارے پاس. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں؟ جی انور بول رہا ہوں. جی انور صاحب کیا کہیں گے؟ جی بس گفتگو ایسی آپ لوگ کر رہے ہیں کہ دل بڑا اداس ہو گیا ہے میرا. اور بس میں یہی کہنا چاہوں گا کہ واقعی ہم بہت گناہگار ہیں اور اب سوچتے ہیں کہ کیسے اپنے گناہوں سے معافی مانگیں گے. سارا سال وہی حرکتیں کرتے ہیں جی، پھر ایک مہینے میں نمازیں اور توبہ کرتے ہیں. بس میری تو یہی التجا ہے کہ اب ہم لوگوں کو سدھر جانا چاہیے. وقت ایسا ہے. میرے بھائی کی آج کال آئی، وہ کراچی میں رہتے، اس نے مجھے یہی کہا کہ بھائی میرا حالات بہت خراب ہے. میں بس یہی سوچتا رہا سارا دن، اسی میں پریشان رہا. مجھے ڈر یہ جو گناہ ہے ہم لوگ کرتے ہیں روز صبح شام، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے. آپ لوگ اچھا آپ حوصلہ کریں، پلیز روئے نہیں. میں آپ کی اجازت ہو تو جی بات بالکل آغا صاحب. دیکھیے آج جو اس پروگرام کے ابتدا میں تلاوت کلام پاک کا شرف ہمارے سہروردی بھائی نے حاصل کیا تھا، اس کا ترجمہ میں چاہوں گا کہ آپ کو صرف وہ 2 جملے سنا دوں. اللہ تعالیٰ صرف انہی لوگوں کی توبہ قبول فرماتا ہے جو بوجہ نادانی کوئی برائی کر گزریں اور پھر جلد اس سے باز آ جائیں اور توبہ کریں تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی توبہ قبول کرتا ہے اور اللہ بڑے علم اور حکمت والا ہے. میری درخواست صرف اتنی سی ہے کہ لوٹنا ہمیشہ آسان ہے، بس لوٹنے کا جذبہ چاہیے. ان آنسوؤں کو اس رب کے آگے گرائیے، یقیناً ہم لوٹ آئیں گے اور لوٹ آنے کا وقت آ گیا. انور صاحب آپ ابھی تک ہم سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں سن رہا ہوں. بالکل. مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی جو آواز میں اتنا دیکھ سکتی ہوں میں کہ بہت زیادہ آپ گڑ گڑا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا چاہ رہے ہیں، تو مجھے تھوڑا سا بتائیں کہ پلیز ایسا کیا گناہ ہے یا ایسی کیا آپ سے خطائی ہوئی ہے جو آپ بہن بس روز مرہ کی زندگی. میرا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے نا غصہ بہت جلدی آ جاتا ہے. صحیح. میں بات میں آفس میں لوگ میرا ایک امیج کریٹ ہو گیا ہے کہ میں غصے والا ہوں. مجھ سے لوگ بات نہیں کرتے، مجھ سے میرے دوست خفا رہتے ہیں. میں اپنی کبھی غلطی میں اپنی ماں سے بدتمیزی کر دیتا ہوں. مطلب چھوٹی میرے لیے کبھی سوچتا ہوں کہ کیا مسئلہ. میں جذباتی ہوں بہت زیادہ، بات پہ غصہ کر دیتا ہوں. کبھی آپ نے کوشش کی، کیونکہ دیکھیں یہاں پہ اگر آپ اینگر مینجمنٹ کی کلاسز بھی ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ بھی آپ کسی کے پاس کبھی کسی ڈاکٹر کو دکھایا آپ نے کہ اگر آپ کو غصہ زیادہ آ رہا ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کیا؟ میں آپ سے عرض کروں، میری طبیعت ایسی ہے. آج میرا بھائی مجھے کہہ رہا تھا کہ حالات خراب، میں اس پہ غصہ کر رہا تھا. اسی کو ہی ڈانٹ رہا تھا کہ بیٹا تم نہیں نکلو، کیوں نکلتے ہو باہر، حالات خراب ہے. چلیں یہ تو غصہ کوئی بری چیز نہیں. مجھے یہ بتائیے آپ کی شادی ہوئی ہے؟ شاید اسی وجہ سے ان کو غصہ آتا ہو. جواد صاحب کہہ رہے ہیں شاید اسی لیے آپ کو غصہ آتا ہو. کہ شادی اور بچے کتنے ہیں آپ کے؟ میرے 3 بچے. 3 بچے. بیٹیاں کتنی ہیں؟ 2 بیٹیاں ہیں، 1 بیٹا ہے. تو بیٹیاں جس گھر میں ہو وہاں تو ویسے ہی غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. وہ تو ہے، بس میری طبیعت ایسی ہے کہ میں غصہ کر دیتا ہوں، بعد میں مجھے پچھتاوا بھی ہوتا ہے. انور صاحب کو میں کچھ کہنا جی چاہوں گا. آغا صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ انور صاحب ہمارے زمانہ طالب علمی میں ایک استاد نے ایک جملہ کہا تھا کہ کسی بھی شخص کو ڈانٹنے سے پہلے اپنے گریبان میں منہ ڈال کر ایک مرتبہ دیکھ لو کہ کیا یہ غلطی تم کر سکتے ہو. اگر یہ غلطی تم بھی کر سکتے ہو تو تمہیں ڈانٹنے کا حق نہیں ہے، تمہیں غصہ کرنے کا حق نہیں ہے. ذرا ایک مرتبہ اپنے آپ کا جائزہ لیجئے کہ جس غلطی پر آپ ڈانٹ رہے ہیں کیا وہ غلطی آپ کر سکتے ہیں. عملی طور پر اگر آپ اس پر عمل کریں گے تو مجھے امید ہے کہ نہ صرف یہ کہ آپ کی فطرت میں آپ کے غصے میں کمی آئے گی، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً اللہ تعالیٰ سے معافی بھی قابل قبول ہے. اچھا اس پہ میں ابتسام صاحب سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ نے کال سنی ابتسام صاحب، اور اس کال سے ہم اس بات کو بھی تھوڑا لنک کریں گے کہ دیکھیں مغفرت میں انسان یہ بھی معافیاں مانگتا ہے. جیسے انہوں نے کہا میں اپنی ماں سے کبھی بدتمیزی کر جاتا ہوں، میں غصے میں اپنے دوستوں سے بدتمیزی کر جاتا ہوں،
تو مجھے یہ بتائیے کہ جس طرح وہ گڑ گڑا رہے تھے اب کیا ان کو احساس ہو گیا ہے؟ تو کوئی مغفرت تو ویسے ان کو نہیں، میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ انسان کو اگر انسان میں ساتھ ندامت پیدا ہو جائے تو یہ بہت بڑی کامیابی کی طرف ایک راستے پہ جو ہے نا آپ کا پہلا قدم ہوتا ہے۔ دوسری بات میں یہاں پہ یہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے 2 بہت بڑے ٹریٹس کا ذکر کیا قرآن میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالْقَادِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ کہ اللہ تعالیٰ غصے کو دبانے والوں اور لوگوں کو معاف کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ جو ہیں پسند کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ نیکی کے راستے پہ چلنے والے ہیں۔ تو میں یہ بات سمجھتا ہوں جو غصے کو دبانا اور لوگوں کو معاف کرنا یہ بہت بڑی سرشتہ جس کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں کر دیا ہے۔ تو اصل بات یہ ہے غصے کے اندر جہاں پہ دیگر فیکٹرز شامل ہوتے ہیں، سرکمسٹانسز شامل ہوتے ہیں، انوائرمنٹ شامل ہوتا ہے، وہاں پہ اس میں شیطانی ایک ایلیمنٹ بھی شامل ہوتا ہے جو انسان کے غصے کو خام زیادہ پرموٹ کرتا ہے۔ تو غصہ جب زیادہ انسان کو آئے تو انسان کو تعوذ بھی پڑھنا چاہیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ورد بھی کرنا چاہیے، لا حول ولا قوت الا باللہ بھی کرنا چاہیے، اللہ کے سامنے جھکنا چاہیے اور اپنے جذبات کو اس کا ہم نے سبمٹ کر دینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میں تیرا بے کس بندہ ہوں، بے بس بندہ ہوں، مجھے غصہ آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اس بات کے اوپر قابو پانے کی سخت اور صلاحیت بھی دے۔ تو میں سمجھتا ہوں اس سلسلے کے اندر بھی اگر وہ کمیٹڈ ہو کے دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان میں کیسی جو ہے نا ان میں اسٹرینتھ پیدا کرے گا، ان کی ذات میں کیسی جو ہے نا صلاحیت پیدا کرے گا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو ان بندوں میں شامل کرے گا جو غصے پہ قابو پاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں۔ جی بالکل، اور انور صاحب تھوڑا حوصلہ کریں، اور حوصلے کے ساتھ ہی میں کہوں گی کہ اگر آپ پیاری سی کوئی نعت سنا دیں ہمیں تو۔ میں اردو کے بھی نعت سناتا ہوں۔ جی جی بالکل، بسم اللہ۔ مجھے فرمائش ہے وہ مجھے میرے ذہن میں ہے۔ جی جی ٹھیک۔ یا رب مجھے سرکار کا دیوانہ بنا دے، دیوانہ بنا دے، مجھے مستانہ بنا دے۔ یا رب جو شمع تو نے رسالت کی جلائی، قربان ہوئی جس پہ تیری ساری خدائی، مجھ کو بھی اسی شمع کا پروانہ بنا دے۔ یا رب مجھے سرکار کا دیوانہ بنا دے۔ محبوب کے کوچے کا گدا مجھ کو بنا کر، محبوب کے کوچے کا گدا مجھ کو بنا کر، اور فقر محمد کی رضا مجھ کو اڑا کر، اس حال فقیرانہ کو شاہانہ بنا دے۔ یا رب مجھے سرکار کا دیوانہ بنا دے، دیوانہ بنا دے، مجھے مستانہ بنا دے۔ یا رب مجھے سرکار کا دیوانہ بنا دے۔ یا رب ہے ریاض دل خستہ کی تمنا، ایک ذرہ عطا کر دے مجھے درد نبی کا، اور شہر مدینہ میرا کاشانہ بنا دے۔ یا رب مجھے سرکار کا دیوانہ بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ بہت خوبصورت، اور ہمیں ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے، لیکن میں جاتے ہوئے آپ کو ضرور بتاتی ہوئی جاؤں گی کہ ہمارا جو سوال ہے وہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی کہاں نازل ہوئی؟ اس کا جواب آپ ہمیں دے سکتے ہیں ہمارے نمبرز پہ، آپ کی سکرینز پہ ہے، اور کال کریں اور اس کا جواب دے دیں، اور ویسے بھی آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو ضرور کال کریں، ہمارے ساتھ رہیں ہماری اس خصوصی ٹرانسمیشن میں جشن رمضان۔
ایک دفعہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جشن رمضان میں. اور میں یہ بتاؤں آپ کو کہ ہم بریک میں بڑی مزے کی جواد وسیم صاحب ہمیں بڑی مزے کی باتیں بتا رہے تھے. اور یہ خواتین کو ٹینشن بالکل نہیں لینی ہے کہ یہاں ڈاکٹر رابعہ نہیں ہے. ڈاکٹر رابعہ بھی تھوڑی دیر میں ہمیں جوائن کر لیں گی, اور جو آپ کے مسئلے مسائل ہیں, سوالات ہیں, آپ ریڈی رکھیے. جب ڈاکٹر رابعہ آئیں گی تو آپ ان سے پوچھ لیجئے گا. مشروب ہم روزانہ بناتے ہیں وسیم صاحب, آپ کو بھی میں بتاؤں, ہم روزانہ بڑی مزے کی یہاں پہ مشروب بناتے ہیں, اور آغا صاحب ہمیں بنا کے دیتے ہیں. اور آج آپ بھی لطف اندوز ہوں گے. 10 دن جو مشروب بنی ہے اب اس کا افسوس تو نہ مجھے لگا. چلیے کوئی بات نہیں, آج جو بنے گی نا تسی بڑے خوش ہو کے جاؤ گے. ہاں جی, آ جائیں آغا صاحب. تھینک یو آغا صاحب. سر جی, اور اتنی مزے کی ہوتی نا, اب تو میں آپ کو اور بتاؤں گی. مطلب یہ کہ آپ جو ہیں وہ اس کے اندر جو کریونگ ہے اس کو بڑھا رہی ہیں. جی بالکل. اچھا میں آپ کو بتاؤں کون سی بنی ہے, یہ بتا دوں. خوبانی, کھجور اور کیلا. بادام بھی تھا اس میں بادام بھی, اس میں بادام بھی تھا, اور جامن, لیمو, بڑی مزے کی مشروب. یعنی وہ ہم نے ان لوگوں کے لیے بنائی تھی شوگر ڈائبٹیز. نہیں تسی ہائے نہ کرو, آج بڑی مزے دی. علامہ صاحب. اچھا آغا صاحب جلدی سے آپ پہلے مجھے بتائیں اس میں کیا جا رہا ہے, تاکہ ہم یہ بتا دیں انگریڈینٹس, تاکہ پھر ہم اپنی کوئٹہ شہر کی سحر کریں. جی ٹھیک ہے. میں نے اس میں گرما ڈالا ہے, گرمی کے پیسز کر کے ڈالے ہیں. اس کے ساتھ میں انگور ڈال رہا ہوں, اور یہ یعنی ہمارے جسم میں جتنی بھی انرجی لیولز ہیں ان کو بہتر کرنے کے لیے یہ ہے. اس کے ساتھ میں نے اس میں ڈالنا ہے شہد. ٹھیک ہے. انگریڈینٹس آپ کی اسکرین پہ ہیں. آپ کو اگر آپ کو یہاں سمجھ نہیں آتا, کبھی ایسا ہوتا ہے جلدی بتا رہے ہوتے ہیں, تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ جب وہاں ہماری اسکرین پہ جو انگریڈینٹس ہیں وہ آرام سے اس کو نوٹ ڈاؤن کریں. اور بڑی آسان ہماری مشروب ہے. اس میں گرما ہے, انگور ہے اور شہد ہے. اچھا میں نے گرمے کا انتخاب کیوں کیا؟ دراصل بات یہ ہے کہ آج کل صورت یہ آغا صاحب ضرور آپ سے میں پوچھوں گی, بلکہ پوری ہم تفصیل اس کی اپنے ناظرین کو بتائیں گے. لیکن اس وقت ہمیں آپ کو پتہ ہے کہاں جانا ہے. ہمیں جانا ہے کوئٹہ. جیسے آپ کو پتہ ہے ہم مختلف شہروں میں جاتے ہیں روزانہ, سحری میں اور افطاری میں بھی, اور آپ کو بتاتے ہیں کہ وہاں کیا ایکٹیویٹیز ہیں. تو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں خدائے نور کوئٹہ پرنس روڈ پہ. السلام علیکم خدائے نور. وعلیکم السلام آمنہ. جی کیسے ہیں آپ؟ بالکل زبردست. 10 روزے ہو گئے اور صرف 20 باقی ہے. ماشاءاللہ, اور انشاءاللہ یہ بھی زبردست طریقے سے ہی گزر جائیں گے. مجھے یہ بتائیے کہ آج کیا ایکٹیویٹیز ہیں؟ آج تو اچھا آمنہ اس طرح ہے کہ کوئٹہ کے پورے شہر میں واحد ایک پرنس روڈ ہے, جس میں پہلے بھی ہم نے یہاں پہ لائیو ہٹ کیا تھا اور آج بھی کر رہے ہیں. بدقسمتی سے یہاں پہ کوئٹہ میں کوئی دوسری جگہ اس طرح نہیں ہے جس میں جہاں پہ زیادہ گہما گہمی ہو. افطاری پہ بھی, اور افطاری پہ تو خیر ہوتے ہیں کوئٹہ پورے شہر میں, لیکن سحری پہ پرنس روڈ ہی واحد علاقہ ہے, پرنس روڈ ہی جہاں پہ زیادہ گہما گہمی لوگوں کی ہوتی ہے اور لوگ یہاں پہ سحری کرتے ہیں. اور یہاں پہ ایک دوسری بات میں آپ کو بتا دوں کہ کوئٹہ کے شہری, اس میں اکثر نوجوان جو ہوتے ہیں وہ ماہ سیام کے آغاز سے ہی آج بھی میں نے دیکھے کہ اکثر جو نوجوان ہوتے ہیں وہ نماز تراویح کے بعد سحری تک یہاں پہ شہر کے مختلف سڑکوں پر, شہر کے مختلف چوکوں پر وہ ڈول کی تاپ پر رقص کرتے ہیں. اس میں بلوچی اتن بھی ہوتی ہے, بلوچی چھاپ ہوتی ہے, اور اس کے ساتھ پشتو اتن بھی. ہاں تو خدائے نور ایک تو آپ نے بدقسمتی سے یہاں پہ نزدیک میرے یہاں پہ نہیں ہے. دوسرے جو کیمرہ جو ہے نا وہ اپنے اوپر ہی رکھے. آپ پراٹھے دکھاتے ہیں, میرا دل پراٹھے دیکھ کے بہت زیادہ جو ہے نا وہ کھانے کو دل چاہتا ہے. آمنہ یہاں پہ میرے نزدیک نہیں ہے, پرنس روڈ پہ اس وقت نہیں ہے. اب سے 10 منٹ پہلے تھا یہاں پہ, میرے ساتھ ہی لوگ اتن کر رہے تھے, رقص کر رہے تھے, لیکن اب بدقسمتی سے آپ یہ نہیں دیکھ پا سکیں گے کیونکہ یہاں پہ اب نہیں ہے. اور اس کے ساتھ لوگ جو پہلے بھی ہم نے کہا تھا کہ یہاں پہ کوئٹہ میں بھی لوگ. اچھا میں آپ کو بتاؤں, جواد وسیم صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈھول کی تاپ تو اب چلی گئی, اب پراٹھے کی تھاپ پہ اب ہم. اچھا مجھے بتائیے کہ وہاں اور پراٹھوں کے علاوہ کیا کھانے میں پسند کرتے ہیں سب؟ جی آمنہ. ہاں جی پراٹھوں کے مجھے آوازیں آ رہی ہیں, پیچھے بھی لوگ جو باتیں کر رہے ہیں, مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے. اصل میں لوگ مجھ سے لڑ رہے ہیں یہاں پہ, وہ کہہ رہے ہیں. جی آمنہ بتائیے. کیا کہہ رہے ہیں؟ اچھا میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہاں پہ جی یہ دیکھیں
مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ انتہائی زیادہ لوگوں کا گہما گہمی ہے لوگوں کی، اور یہ یہاں پہ ایک واحد ہی جگہ ہے پرنس روڈ کا جہاں پہ زیادہ لوگوں کا رش ہوتا ہے، اور یہاں پہ زیادہ لوگ آتے ہیں سحری کرنے کے لیے۔ یہاں پہ لوگ جس طرح میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ لوگ کوئی اس طرح مخصوص خوراک سحری میں نہیں کرتے ہیں، البتہ لسی اور دہی کا کچھ زیادہ ہی استعمال ہوتا ہے یہاں پہ کوئٹہ میں، کیونکہ روزے گرمیوں میں ہے۔ جی جی ایک بات مجھے بتائیے کہ پراٹھے تو لوگ کھاتے ہیں، نان گھی والا جو ہوتا ہے وہ بھی شوق سے کھایا جاتا ہے وہاں پہ؟ آپ کی آواز صحیح نہیں آ رہی ہے، آپ کویسچن ریپیٹ کر لیں میڈم۔ گھی والا نان ہوتا ہے نا، گھی والا نان کھایا جاتا ہے؟ ہاں بالکل بالکل ہوتی ہے، ہاں ہاں بالکل، یہاں پہ جو تندور ہوتا ہے وہاں پہ۔ شکریہ خدائے نور، ہم سے بات کرنے کا بہت بہت شکریہ آپ کا۔ جی آغا صاحب، وہاں تو آپ بہت ساری چیزیں دیکھ ہمیں رہی ایک تھیں۔ چھوٹا سا بریک بھی لینا ہے، انگریڈینٹس آپ نے نوٹ کر لیے، ایک چھوٹا سا بریک لیں گے اور تب تک ہماری مشروب تیار ہو جائے گی۔ we'll be right back۔ کوہاٹ سے تعلق رکھنے والے قاری مصباح اللہ 7 بھائیوں میں سب سے بڑے ہیں اور جامع دارالعلوم کراچی سے فارغ التحصیل ہیں۔ والد مولانا رفیع اللہ معلم ہیں۔ قاری مصباح اللہ نے صوبہ سندھ اور خیبر پختونخوا میں قرات کے صوبائی مقابلوں میں پہلی اور قومی سطح پر دوسری پوزیشن حاصل کی۔ 2012 میں انہوں نے مصر میں پاکستان کی نمائندگی کی اور 60 ممالک میں 9ویں پوزیشن کے حقدار قرار پائے۔ قاری مصباح اللہ کو فیصل مسجد اسلام آباد میں محفل شبینہ پڑھانے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ یہ میرے لیے باعث فخر اور خوشی اور اعزاز کا مقام ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس بہانے مجھے حج کی سعادت نصیب فرمائے۔ فارغ اوقات میں کمپیوٹر، کرکٹ اور فٹ بال ان کے بہترین مشاغل ہیں۔ جی ناظرین، ایک دفعہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جشن رمضان میں، اور ابھی آپ نے جن کنٹیسٹنٹ کا پیکج دیکھا، حیا علیہ صلاح کے جو کنٹیسٹنٹ تھے مصباح اللہ، جن کا تعلق کوہاٹ سے ہے، ان کی اذان مغرب کے وقت، جب لاہور میں اذان مغرب کا وقت ہوگا، تب انہی کی آواز پہ لاہور کے شہری روزہ افطار کریں گے۔ اور یہ ہمارے کنٹیسٹنٹ، جیسے آپ کو پتہ ہے حیا علیہ صلاح کا کمپٹیشن چل رہا ہے، روزانہ آپ ڈفرینٹ کنٹیسٹنٹ کی آواز پہ روزہ افطار کرتے ہیں لاہور کے شہری۔ جی آغا صاحب، ہماری مشروب ریڈی ہو چکی ہے؟ جی بالکل ریڈی ہے۔ اس کو میں سرو کرنا شروع کر دوں پھر؟ پلیز۔ جی کافی دیر سے انتظار بھی ہو رہا ہے۔ آج جو ہم نے بنایا ہے اس میں گرما کا استعمال اس لیے کیا گیا کہ گرما ایک بہت اچھی ڈائریٹک دوا ہے۔ جو لوگ گردے کے حوالے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ بہت اچھی ڈرنک ہے۔ اور گرما کھانا مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید عموماً لوگوں کے لیے بڑا مشکل ہے، اور آسان یہ ہوتا ہے کہ ڈرنک بنا کر کے ایک گلاس پی لیا جائے تو وقتی طور پر ذرا بہتر ہو جائے گا۔ اور میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اگر گرمی کا اس طرح ڈرنک بنا کر کے ایک بڑا گلاس لے لیا جائے تو یہ بڑے آرام کے ساتھ 8 گلاس پانی کے متبادل ہمارے جسم کو انرجی مہیا کر دیتا ہے۔ ہماری اسکرین پہ آپ اس کی ترکیب دیکھ سکتے ہیں، ان کو آپ کو کوئی مشکل نہیں ہونی چاہیے، فٹافٹ اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیجئے۔ اور آپ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ گرما کھانا مشکل ہوتا ہے؟ نہیں، میں 20 دانے ٹکڑے کھانا سحری میں لوگوں میں کھا سکتی ہوں۔ نہیں، آپ کھا سکتی ہیں، ہر آدمی نہیں کھا سکتا، اس لیے میں نے لوگوں کو آپشن دیا ہے۔ وسیم صاحب کہہ رہے ہیں اسی بھی کھا سکتے ہیں، بس اتنا 50% کھا سکتے ہیں، پورا گرما کھا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ۔ ٹھیک ہے، آ جائیں آغا صاحب، یہ آپ کی مشروب، اور ہم واپس سے اپنی باتوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ اچھا جی، بات ہو رہی ہے جو گرما کا مشروب ہے وہ اسی لیے ہے کہ گرما کا مشروب آسانی سے پیا جا سکتا ہے، اور گرما کھانے سے بعض اوقات گلے میں خراش ہو جاتی ہے اور اس کا عملی مظاہرہ ہو رہا ہے۔ جی میں کہنا چاہتا کہ صاحب کھانسی کا مشروب بنائیں۔ ایسے ایسا کوئی مشروب ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے، بلکہ میں تو بہت جلد پلان کر رہا ہوں کہ کھانسی کی ٹافیاں بنوا لوں۔
کہ بچے جو ہے ٹافی کھائیں اور کھانسی ٹھیک ہو جائے. اچھا میں علامہ صاحب سے پھر علامہ صاحب کی طرف آنا چاہوں گی کہ جیسے ہم مغفرت کی بات کر رہے ہیں اور توبہ کی بات کریں, وہی بات جو دوبارہ میں کرنا چاہوں گی آپ سے کہ گناہ, جیسے انہوں نے کہا کہ آپ نے توبہ کر لی, دل سے توبہ کر لی اور پھر آپ نے نہیں وہ چیز کرنی, خدا نہ خواستہ اگر دوبارہ آپ سے غلطی ہو جاتی, میں دوبارہ اس لیے ریپیٹ کر رہی ہوں کہ پھر یہ نہ لوگوں کے دل میں یہ بھی آ جاتا ہے علامہ صاحب کہ میں اب شاید اللہ تعالیٰ مجھے معاف نہیں کریں گے, اب مجھ سے پھر غلطی ہو گئی جانے انجانے میں. دیکھیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص آپ کی خدمت میں آیا اور آ کر کہنے لگا کہ یا رسول اللہ کون سا ایسا گناہ ہے جو میں نے نہیں کیا, جی کیا میری مغفرت ہو سکتی ہے؟ پیغمبر نے فرمایا کہ کیوں نہیں, تیری مغفرت ہو سکتی ہے. کہا کہ یا رسول اللہ کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جو میں نے نہ کیا ہو. فرمایا کہ یہ بتا کہ تیرے گناہ زیادہ ہیں یا پروردگار عالم کی رحمت زیادہ ہے؟ ماشاءاللہ, اس کی رحمت واسعہ ہے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تاریخ میں بعض واقعات اس طرح کے ملتے ہیں کہ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک جگہ سے ہوا, تو وہاں پر دیکھا کہ ایک شخص بیٹھا ہوا تھا, بڑا گناہ گار تھا, بہت گناہ گار تھا, وہ بھی آپ کے ساتھ چلنے لگا. تو آپ کے ایک حواری نے کہا کہ یا روح اللہ یہ شخص ہمارے ساتھ جا رہا ہے, ہمارا اور اس کا کیا تعلق؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی کہ عیسیٰ یہ جو آپ کا حواری ہے یہ خود پسند ہے, صرف اپنے اعمال کو پسند کرتا ہے کہ میں بہت اچھا یا میرے اعمال ایسے. اس حواری کو یہ کہہ دو کہ اپنے دیگر اعمال کا دوبارہ اعادہ کرے, اور اس گناہ گار سے یہ کہہ دو کہ کیونکہ یہ پشیمان ہوا ہے اسے تم بشارت دے دو کہ پروردگار عالم نے تمہارے گناہوں کی مغفرت کر دی. کیا بات ہے, اللہ اکبر. تو حقیقت یہی ہے کہ انسان اگر نادم ہو, پشیمان ہو جائے, کتنا ہی بڑا گناہ, کیسے بعض افراد بہت مایوس ہو جاتے ہیں کہ جناب مثلا ہم نے بہت بڑا گناہ کر دیا, بہت بڑا گناہ کر لیا, یہ وہ مایوسی کفر ہے. حقیقت یہی ہے کہ اگر انسان پشیمان ہو جائے اور پشیمان ہونے کے بعد وہ اس بات کا عزم کر لے کہ آئندہ میں کسی قسم کا گناہ میں انجام نہیں دوں گا حتی الامکان, حتی القدرت اس کی, تو پروردگار عالم کی رحمت واسعہ ہے اور مایوسی کفر ہے. پروردگار عالم تمام گناہوں کو جو ہے وہ معاف کر دے. بالکل صحیح فرمایا آپ نے. یہاں ہمیں ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے, اذان فجر کا وقت ہوا چاہتا ہے لاہور اور اس کے مضافات میں. جی ایک دفعہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں دنیا نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن جشن رمضان میں, اور میں اپنا سوال اپنے ویورز کے لیے ریپیٹ کر دیتی ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی کہاں نازل ہوئی؟ اس کا جواب آپ ہمیں دے سکتے ہیں. اب آپ کے پاس ہمارا نمبر آپ کی سکرینز پہ ہے, آپ ہمیں کال کریں اور اس کا جواب دے سکتے ہیں. ہماری جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا ڈاکٹر رابعہ ہمیں تھوڑی دیر میں جوائن کریں گی. السلام علیکم رابعہ. وعلیکم السلام. کیسی ہیں رابعہ؟ فرسٹ کلاس. روزے ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ پہلا اشرہ ختم ہے, اب سیکنڈ اشرے میں سٹارٹ ہے. جی اور 11ویں سحری آج ہم انشاءاللہ کریں گے. ڈاکٹر رابعہ بڑے سوالات آپ کے لیے خواتین کی کالز آ رہی تھیں اور آپ کے لیے سوالات بھی تھے, تو ایک دو میں نے نوٹ ڈاؤن بھی کر لیے تھے. جی جی. پہلا سوال تو میں آپ سے یہ کروں گی کہ سب سے زیادہ جو آپ کو پتہ ہے آج کل رمضان میں کنسرن ہوتا ہے خواتین کا, وہی ہوتا ہے کہ جی پریگنینسی میں روزہ رکھیں یا نہ رکھیں. ایگزیکٹلی. اور یہ ہم کہتے بھی ہیں لیکن پھر بھی واضح طور پہ اگر پتہ چل جائے. دیکھیں آمنہ بات یہ ہے کہ پریگننسیز میں دو طرح کی پریگننسیز کو ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں. ایک ہوتی ہے نارمل پریگننسی, یعنی کہ جس کے اندر کوئی پرابلم نہ ماں کو ہو رہا ہوتا ہے نہ بچے کو ہو رہا ہوتا ہے, اور کچھ پریگننسیز ایسی ہوتی ہیں جنہیں ہم ہائی رسک پریگننسیز کہہ رہے ہوتے ہیں, یا یہ کہہ لیجئے کہ پریشیس پریگننسیز کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ پریگننسیز ذرا نارمل سے تھوڑی سی ہٹ کے ہوتی ہے. جیسے خدا نہ خواستہ پریگننسی میں بلڈ پریشر کا ہو جانا, پریگننسی میں شوگر کا ہو جانا, پریگننسی کے ساتھ بلیڈنگ کا ہو جانا, یہ تمام وہ چیزیں ہیں. اگر خدا نہ خواستہ پریگننسی کے ساتھ بلیڈنگ ہو رہی ہے پھر تو روزہ ویسے بھی نہیں آپ کا ہوگا. اچھا, ہمارا بینگ اے ڈاکٹر صرف ایک کنسرنٹ ہوتا ہے کہ اگر آپ اور آپ کا بچہ ہیلدی فیل کر رہے ہیں
اگر آپ کا مطلب ماں اور اس کا ہونے والا بچہ نارمل ہے, ان دونوں کو کوئی پرابلم نہیں ہو رہا, تو وہ روزہ ضرور رکھ سکتے ہیں, لیکن بیلنس ڈائٹ کے ساتھ. لیکن اگر خدا نخواستہ کسی وجہ سے بھی ہمیں لگتا ہے کہ ماں یا بچے کی صحت کو تھوڑا بہت بھی نقصان ہو رہا ہے, تو ہمارے دین نے بہت آسانیاں رکھی ہیں. ہمارے مذہب میں عورتوں کے لیے اسپیشلی بہت آسانیاں, اتنا شاید ہی کسی مذہب میں رکھا گیا ہو. اب دیکھیں, اگر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک عورت کا مطلب خون کی بہت زیادہ حد تک کمی ہے, اور اس کی خوراک ایسی ہے کہ اس کو ہر تھوڑی دیر میں یا تو کچھ لینا ہے, یا اس کو خون لگنا ہے, یا اس کو وینوفر لگنا ہے, تو پھر یہ تھوڑی سی چیزیں معلوم ضرور کی جائے. اب کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات وہ پیشنٹس روزہ نہیں رکھ رہے ہوتے جنہیں کوئی ضرورت نہیں ہوتی, اور بعض اوقات وہ لوگ بیچارے بائی فورس روزہ رکھ رہے ہوتے کہ گھر والے کیا کہیں گے, ان لاس کیا کہیں گے. اچھا, یہ آپ نے ایک بہت اچھی بات کی ہے, پوائنٹ بہت اچھا ہے ڈاکٹر رابعہ, کیونکہ یہ میں نے دیکھا ہے کہ اگر فرسٹ پریگننسی میں ایکسپیکٹ کری ہے ایک لڑکی, اور اگر وہ نہیں روزہ رکھنا چاہ رہی تو اس سے پریشر میں روزہ رکھنا پڑتا ہے. ویسے ہی پورا فاسٹ کروایا جاتا ہے, چاہے بیچاری کا فاسٹ ہو یا نہ ہو. خدا نہ خواستہ ایون بچیاں جن کو نارمل سائیکل ہو جاتی ہے, لیکن بعض اوقات وہ بیچاری صرف فیملی سے ڈر کے ٹھیک ہے کہتے روزہ نہیں. تو تھوڑا سا آپ کو میں روکوں گی, سوری, ہمارے ساتھ کالر ہیں. جی, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی, محمد صالح بات کر رہا ہوں دادو سے. جی, کیا کہیں گے بھائی؟ ایک تو سوال کا جواب دینا چاہوں گا کہ جی غار ہرا میں پہلی جو بالکل درست, آیت نازل ہو, بالکل درست, آپ نے بالکل صحیح فرمایا. آپ کو وائٹل کی طرف سے میں گفٹ ہیمپر دوں گی. بہت شکریہ. جی ڈاکٹر رابعہ, ایک اور سوال. جی, یہ بھی بہت ٹینشن والا سوال ہے. ڈاکٹر رابعہ, اگر کوئی مس کیریج ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد ہم, اگر آپ کو پتہ ہے مس کیریج کے بعد بھی آپ کو کافی دن ہوتا ہے کہ آپ کو آرام کرنا ہوتا ہے, اور آپ پاک صاف ہو کے اگر آپ دوبارہ جیسے رمضان شریف میں داخل ہو رہے ہیں, تو کیا اس خاتون کو روزہ رکھنا چاہیے؟ اگین آمنہ, اس کا بھی یہی جواب ہوگا کہ اگر لیڈی جو ہے اب اس کی سائیکل کمپلیٹ ہو جاتی ہے, اگر تو اس کی سائیکل ختم ہو جاتی ہے اور وہ نارمل ہے, اس کو کوئی پریشانی نہیں ہو رہی ہے, یعنی اس نے ڈیورنگ پریگننسی یا ابارشن سے پہلے اپنی ڈائٹ میں اتنا اچھی ہر چیز رکھی ہوئی ہو کہ اس کو پریشانی نہیں ہوتی, لیکن جہاں اس کو پریشانی ہو, چاہے وہ ذہنی طور پہ ہو, چاہے وہ جسمانی طور پہ ہو, چاہے مطلب اس کو آپ یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ ابارشنز بیسیکلی بھی اگین دو طرح کے, ایک وہ جو خودی سے ہو رہے ہیں, ایک وہ جو انڈیوس کرائے جا رہے ہیں. اگین دیکھیں, مذہب کے حساب سے جو ابارشنز کرائے جاتے ہیں ان کی تو ممانعت ہے, اور بینگ اے ڈاکٹر ہم بھی یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں آپ فیملی پلاننگ کریں, کیونکہ جب ہم فیملی پلاننگ کی بات کرتے ہیں وہاں بہت سارے اللہ معافی دے بہت سارے لوگوں کے پرابلمز آ رہے ہوتے ہیں, بہت سارے لوگ ہمارے پاس فتوے کی بھی چیزیں لے کر آ رہے ہوتے ہیں. فیملی پلاننگ کا مقصد ڈاکٹرز کا ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ لوگ بچے نہیں کریں, ہمارا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ اپنے گھر اور اپنے حالات کو دیکھتے ہوئے مناسب منصوبہ بندی کے ساتھ بچے کیے جائیں. میری دو درخواستیں ڈاکٹر رابعہ سے کہنی. ایک تو بات یہ کہ جو یہ نفاس کا مسئلہ یا حیض کا مسئلہ یا استحاضہ کا مسئلہ, یہ ڈفرینٹ چیزیں ہیں, اس میں اصل میں علماء سے کانٹیکٹ کرنا انتہائی ضروری ہے, محض ڈاکٹر کی رائے پر نہیں. پہلی بات. دوسری بات یہ ڈاکٹر رابعہ سے میرا سوال یہ ہے کہ 3 ٹرائمیسٹر میں یہ کس کو کہیں گے کہ یہاں پر ایک خاتون جو ہیں وہ روزہ رکھنے کے لیے بالکل فری ہیں, لاسٹ ٹرائمیسٹر میں یا شروع کے ٹرائمیسٹر میں زیادہ اس کے لیے ایزی کہاں ہے کہ روزہ رکھا جائے؟ دیکھیے, روزہ اگر جیسے میں نے سٹارٹنگ سے کہا کہ اگر ایک فزیکل ہیلتھ اس عورت کی بالکل ٹھیک ہے, اور وہ سٹارٹنگ سے دیکھیں فرسٹ ٹرائمیسٹر میں بیسیکلی ہوتا یہ کہ بہت زیادہ موڈ سوئنگز ہو رہے ہوتے ہیں, آپ کو جلدی جلدی بھوک لگ رہی ہوتی ہے, بہت زیادہ وامٹنگز ہو رہی ہوتی ہیں, تو دیکھیں اگین یہاں وہ مسئلہ آ جاتا ہے کہ کیا وامٹ سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں. فرسٹ ٹرائمیسٹر میں آپ کو بہت زیادہ وامٹنگ ہو رہی ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب, میری درخواست یہ کہ جو بچے کی ڈیولپمنٹ ہے اس حوالے سے اس کو میں چاہوں گا کہ میں کنٹینیو کروں. ہمیں جانا ہے ایک چھوٹے سے بریک پر. پروگرام ہمارا دنیا نیوز پر جشن رمضان, دیکھتے رہیے جشن رمضان. ایک دفعہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں دنیا نیوز کی اسپیشل ٹرانسمیشن جشن رمضان میں, اور ہمارے پاس کال ہے. السلام علیکم. ہیلو ہیلو ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بات کر رہی ہیں؟ میں مسز رحیم بات کر رہی ہوں. جی مسز, کہاں سے بات کر رہی ہیں؟
जहलम से। जी, कैसी हैं आप? हाँ जी ठीक हूँ। आपको सबको बहुत बहुत रमज़ान मुबारक हो। खैर मुबारक, और आपको भी हम सब की तरफ से और दुनिया न्यूज़ की तरफ से रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। जी, मुझे ना डॉक्टर राबिया से ये क्वेश्चन करना था और नसीम साहब से भी एक क्वेश्चन। बताइए। डॉक्टर राबिया से मुझे ये करना था कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जब हम होते हैं, जब भी हमारा ये सर्कल मुकम्मल होता है, जरूरी नहीं है कि ये 40 डे का ही हो, तो हम रोजे फ्रेश होकर रोजे रख सकते हैं? ठीक है, वैसे ये अभी हमने बात कर ली थी, लेकिन आपके लिए दोबारा रिपीट कर देंगी। और दूसरा सब आगा साहब से रिक्वेस्ट थी, मेरी बात करवा दें प्लीज। जी जी, वो सुन रहे हैं। जी मैं हाजिर हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आगा साहब आपको बहुत बहुत रमजान मुबारक हो। अल्लाह आपको मुबारक करे। तो मुझे आपसे ये पूछना था अंकल जी कि मेरी ना कमर में बहुत शदीद पेन है। मैंने जबकि MIR भी करवाया है तो ना, लेकिन कहीं भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा, मेडिसिन से भी नहीं पड़ रहा, देसी में मैं वो ले रही हूँ, कमर दर्द वगैरह भी ले रही हूँ, लेकिन इतना से पेन है कि मैं रोज़ा बड़ी मुश्किल से रख पाती हूँ। मैं यानी स्ट्रेटली ना, जैसे सब्जी बना रहे हैं या कोई स्टिचिंग मशीन पे बैठे हैं, मैं बैठ नहीं पा रही हूँ बिल्कुल। मैं 2 सवाल करूँगा। क्या आपने कमर का एक्सरे करवाया है, पहला सवाल, और दूसरा ये कि क्या कभी आपको एपिड्यूरल का सामना करना पड़ा? हाँ जी, मैंने कमर का एक्सरे भी करवाया है और MIR भी करवाया है। ठीक, नहीं आपने कभी एपिड्यूरल यूज किया है? नहीं सर, नहीं। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। ठीक है, मैं इसका जवाब देता हूँ। क्या आप हमारे किसी सवाल का जवाब देना चाहेंगी? नहीं सर, मैंने अभी ऑन किया था, मुझे क्वेश्चन का ही नहीं पता। चलें, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। राबिया पहले आप जवाब दे दीजिए। अगेन इनका यही सवाल है कि जब प्रेगनेंसी से फारिग हो जाए तो कितने अरसे बाद हम रोज़ा रख सकते हैं? जब आपका मतलब दोनों तरफ से आपके पीरियड्स कंप्लीट हो जाए, आपकी तबीयत सेट हो जाए। अच्छा, इस पे हम 40 डेज़ का ड्यूरेशन आम लोग कहते हैं, लेकिन आप हमारे लिहाज से, डॉक्टरी लिहाज से, जब भी आपकी साइकिल ख़त्म हो जाए और नेक्स्ट साइकिल आने वाली हो तो हम इसको एक ड्यूरेशन लेते हैं, पोस्टपार्टम पीरियड इसको कहते हैं। और पोस्टपार्टम पीरियड में औरत के अंदर काफ़ी फिजिकल चेंजेस भी हो रही होती है, मेंटली चेंजेस भी हो रही होती है। उन सब चीज़ों का ख्याल रखते हुए अगर रमज़ान शुरू हो जाए, अगेन यहाँ वो नुक्ता आ जाता है कि फिर मदर जो होती है, लैक्टेटिंग मदर्स होती है, अगर उनके पास अलाइव बच्चा होता है तो वो दूध पिलाने वाली माएँ बन जाती हैं। अगर उनको लग रहा है कि उनकी सेहत ठीक है, वो दोनों टाइमों पे अपने कैल्शियम का बैलेंस रख सकती हैं, तो वो ज़रूर रोज़ा रखें। लेकिन अगर उनके बच्चे का पेट नहीं भर रहा उनकी वजह से, तो फिर यहाँ उनको अगेन आसानी। मैं एक दूसरी बात कॉल ले लूँ पहले? कॉल ले लीजिए, इसका जवाब बाकी। जी बिल्कुल। हमारे साथ कौन है? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आमना आप? बिल्कुल ठीक ठाक। कौन बात कर रही हैं? मैं सबा बात कर रही हूँ लाहौर से। जी सबा, क्या कहेंगी? मैंने फर्स्ट टाइम कॉल किया, किसी शो में मेरी लग गई। अरे ये तो बड़ी प्यारी बात है। थैंक यू सो मच। आपको रमजान बहुत बहुत मुबारक। आपको भी बहुत अच्छा है। अच्छा मुझे एक बात बताएं, लाहौर में बड़ी बारिशें हो रही हैं, बड़ा मजा आ रहा है सबको? जी बिल्कुल, रमजान का बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा, माशाल्लाह से बहुत अच्छा जा रहा है। लेकिन ये भी सुना है मैंने कि लाहौर में चले बारिश तो हो रही है, मजा भी आ रहा होगा, लेकिन सुना है आधा लाहौर डूब गया है। नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है। अच्छा चलिए, तो बड़ी अच्छी खबर सुनाई है आपने हमें। हाँ जी, वैसे बहुत मजा आ रहा है, आपको शो बहुत पसंद। मैं जो फर्स्ट रोजे से ट्राई कर रही हूँ, लेकिन लग ही नहीं रहा। एक दिन लगा था, लेकिन वो मेरा वॉल्यूम उसका वो ऑन था, तो इसलिए वो कॉल कट हो गई। चले कोई बात नहीं, अब तो अब इंशाल्लाह आज पहली कॉल मिल गई है। सवाल पूछने आप पहली कॉल मिल गई है ना, तो बस अब हाँ चले मैं आपसे एक सवाल पूछ लेती हूँ ताकि आपको भी आसानी हो जाए। क्या कुरान में सहाबी का लफ्ज मिलता है? कुरान में सहाबी का लफ्ज? जी, कुरान मजीद में क्या सहाबी का लफ्ज मिलता है? जी बिल्कुल। चलें ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है आपका। सॉरी जवाब अच्छा गलत है जवाब, सॉरी। ये आगा साहब अच्छा कि आपने मुझे बता दिया कि सही नहीं है। अच्छा हाँ बिल्कुल नहीं। सहाबी का तो चले कोई बात नहीं, आपको इनाम तो नहीं मिल सकता, लेकिन ये अच्छी बात है कि आपकी कॉल मिल गई और अब इसी तरह आपकी कॉल मिलती रहेगी इंशाल्लाह। आपके नॉलेज में इजाफा होता रहता है हर सवाल के जवाब। बिल्कुल सही कह रही हूँ, हमें भी कितनी चीज़ें आप देखें डॉक्टर पे नहीं पता होती हैं, फिर वो पता चल जाती है और आप फिर से फ्रेश हो जाते हैं। अल्लाह ताला इतना खूबसूरत महीना ये देता है जी, कितनी सारी चीज़ें हमें दोबारा पता लगती हैं। सही। आगा साहब आपका जो उन्होंने सवाल किया था, 2 चीज़ें अर्ज करूँगा। डॉक्टर राबिया ने बड़ी वजाहत से बात कह दी। 40 दिन इस्लाम में उस औरत के लिए है जो प्रेगनेंसी के बाद 40 दिन ज़्यादा से ज़्यादा,
اس کے بعد استحاضہ ہوتا ہے، اور استحاضہ میں نہ صرف یہ کہ نماز پڑھی جا سکتی ہے بلکہ روزہ رکھا جا سکتا ہے۔ اور جس طرح انہوں نے کہا کہ ایک نارمل خاتون جتنے دنوں میں پاک ہو جاتی ہیں، اپنی عادت ہر ایک کی الگ ہوتی ہے، اور اسی اعتبار سے اسے روزہ شروع کر دینا چاہیے۔ آغا صاحب انہوں نے آپ سے بھی 2 سوال کیے تھے، ایک سوال کمر کے درد کے لیے انہوں نے کہا ہے میں بہت ساری چیزیں کرتی رہی ہوں، میری درخواست یہ ہے کہ اگر کمر کے مہروں میں کہیں پر پرابلم ہے، جس طرح انہیں ایکس رے کروایا ہے، اگر وہ ہو جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ اس کی رپورٹ آپ مجھے میل کر دیجئے، میں انشاءاللہ اس کا جواب دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی، میں سعودی عرب سے بات کر رہا ہوں، بڑی مشکل سے کال مل گئی، الحمدللہ۔ چلے ماشاءاللہ۔ 4-5 دن پہلے جوس بنا رہے تھے جامن کا، اس میں نسخہ بتا رہے تھے شوگر والوں کا کہ گڈ مل میں میتھی اور کلونجی اور ایک اور بوٹی وہ بتا رہے تھے، وہ ذرا پلیز بتا دیجئے۔ ابھی اشتیاق صاحب میں ریپیٹ کرتا ہوں، میں اس کو ریپیٹ آپ کر کو دیتا ہوں، آنر ہم جواب دیتے ہیں، ابھی جواب دے دیتے ہیں۔ جی بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ جی جناب علی، میں 2 چیزیں عرض کروں گا۔ اس میں پہلی چیز تھی گڑمار بوٹی، اس میں دوسری چیز تھی کلونجی، اس میں تیسری چیز تھی میتھی دانہ، اور چوتھی چیز تھی جامن خشک، اور 5ویں چیز تھی کریلا خشک۔ 5 چیزیں یہ ہم وزن تھیں 100 گرام، اور اس میں 50 گرام کالی مرچ کا اضافہ کر لیں۔ یہ ٹوٹلی تمام چیزوں کو پیس کر بالکل باریک پاؤڈر بنا لیں۔ اس میں سے 5 گرام روزانہ گرم پانی میں ڈال کے رکھ دیں۔ جب پانی ٹھنڈا ہو جائے تو اس کے بعد چھان کر کے وہ پانی صبح شام پی لیں۔ اور اگر کہیں نسخے میں کوئی پرابلم ہو تو حکیم عبدالغفار کے نام سے فیس بک پہ چلے جائیے، میں جتنے نسخے ٹی وی میں بتاتا ہوں وہاں پر موجود ہیں، وہاں سے اٹھا لیجیے۔ جی بالکل، کمر کے درد کی آپ بات کر رہے تھے۔ جی، کمر کے درد کے لیے میں نے عرض کی کہ بعض اوقات L4 L5 میں اور خاص طور سے خواتین میں بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے۔ ایپیڈیورل کے بعد عام طور پر یہ تکلیف میں ضرور اضافہ ہوتا ہے، اور جو خواتین ایپیڈیورل کے تجربے سے گزرتی ہیں وہ اس کو زیادہ بہتر طور پہ جانتی ہیں۔ یہ تو میں کر رہا ہوں، ساتھ ساتھ میں ایک اور ہمارے جو کالرز ہیں ان کے لیے ایک سوال میں چاہوں گا کہ دے دوں کہ ابو الانبیاء کس پیغمبر کو کہا جاتا ہے؟ سوال ہمارا ہے ابو الانبیاء کس پیغمبر کو کہا جاتا ہے؟ اس کے جواب کے لیے آمنہ کے پاس بہت سارے گفٹ ہیں، بہت سارے گفٹ ہیں، اور آپ کو آسانی سے نمبر آپ ڈائل کریں اور ہم سے بات کر سکتے ہیں۔ اب سے کچھ دیر میں جیسے آپ کو پتہ ہے کراچی اور اس کے مضافات میں اذان فجر کا وقت ہوا جائے گا۔ جی ناظرین، ایک دفعہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دنیا نیوز پر جشن رمضان ہماری خصوصی ٹرانسمیشن جاری ہے، اور جواد وسیم صاحب، توبہ کی جب بات ہو رہی تھی اور سوالات میں کری تھی تب آپ بھی کچھ کہنا چاہ رہے تھے، تو میں چاہوں گی اب اس کو آپ پلیز کمپلیٹ کر دیں۔ بڑے صحیح وقت پہ پوچھ لیجیے، جی لوگ سارا نماز پڑھنے چلے گئے۔ جی بسم اللہ۔ اصل میں آپ بار بار یہ سوال کر رہے تھے کہ یہ جو توبہ کر کے پھر توڑ دی، توبہ کی پھر توڑ دی، تو اس کا جواب نہیں آ رہا تھا صحیح دائیں بائیں سے۔ تو اصل میں تو یہ ہے کہ جب تک انسان کی آخری سانس نہیں آ جاتی، یعنی جو آخری گرگرا نہیں ہوتا ناپور والی، اس سے پہلے تک چاہے 100 دفعہ توبہ توڑے لیکن توبہ کی گنجائش ہے۔ کیا بات؟ جب وہ نظام دیکھ لیتا ہے اس وقت توبہ پھر معتبر نہیں ہوتی، جب اس کو نظر آنا شروع ہو جاتا دوسری دنیا۔ جی بالکل بالکل، آپ نے بزرگ دیکھے ہوں گے وہ فرشتے آ گئے، اس کو معلوم کہ میں اس وقت نہیں، اور جب تک سورج مغرب سے نہیں نکلتا جی تب تک توبہ جو ہے نا وہ ہو سکتی ہے۔ 100 دفعہ توڑیں، 1000 دفعہ توڑیں، پھر کریں، لیکن کر لیں مرنے سے پہلے پہلے، کیونکہ اس کا پتہ نہیں نہ ہوتا کس وقت بالکل صحیح روانگی کس وقت۔ بالکل، اور یہ اچھا ہے کہ آپ نے اس کو واضح طور پہ ہمیں بتایا، کیونکہ لوگوں کے دماغوں میں کنفیوژن آ جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جددوا ایمانکم، اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو۔ کیا بات ہے، جیسا کہ صاحب ہو جائے کیسے، تو آپ نے کہا جیسے کپڑے پہ نقش و نگار دھندلے ہو جاتے ہیں۔ حضرت یہ تو معافی کی بات ہے، جو معافی مانگ لے۔ ایک موقع ایسا ہے جب معافی ہر ایک کے لیے عام ہوتی ہے، وہ دن ہے یوم عرفہ کا، تو کچھ حج کے حوالے سے فرمائیے۔ میں وہ تھوڑی سی وہ رہ گئی تھی جی حدیث پاک
تو صحابہ نے پوچھا جی کیا؟ تو آپ نے کہا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ آدمی صبح کو کافر ہوگا، شام کو مسلمان ہوگا، شام کو اس طرح کا وقت آئے گا، تو اس وقت یہ جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ پڑھتے رہو تاکہ کوئی خطرہ وطرہ وہ ٹلتا رہے۔ تو جیسا حکیم صاحب فرما رہے ہیں کہ حج کے، تو اس سال حج کی بات 2 واقعات ہیں، پلیز بتائیے۔ ایک تو واقعہ اتنا وہ ہے کہ یہ جنوبی عزیزیہ ہے مکہ میں ایک جگہ اینا کے پاس، تو وہاں ایک عرب شیخ نے مسجد بنوائی اور اس نے یہ اعلان کیا کہ میں کسی کا اس میں پیسہ نہیں لگنے دوں گا، ٹھیک، سارے پیسے۔ مسجد کمپلیٹ ہو گئی تو اس کو خواب آیا، ہم لوگ وہیں پہ تھے، یعنی ہمارے یہ موجودگی کا واقعہ ہے، اچھا، تو اس کو خواب آیا کہ وہ جنت میں ہے، اور اس نے، اور ایک بہت خوبصورت محل ہے، اور اس نے فرشتوں سے پوچھا کہ یہ کس کا محل ہے؟ ابھی تمہارے نبی علیہ السلام نے فرمایا نا کہ من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، کہ جو دنیا میں اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ اس کا جنت میں گھر بناتا ہے، یہ وہ ہے۔ تو اس نے کہا یہ جو سامنے والا ایک محل ہے بڑا خوبصورت، یہ کس کا ہے؟ میں نے کہا جی یہ اس کا ہے جس نے تمہاری مسجد بنانے میں مدد کی، معاونت کی۔ میں نے کہا میں نے تو کسی سے مدد لی ہی نہیں۔ اب صبح اٹھا تو اس نے سارے مزدور اور سارے اپنے ٹھیکیدار وغیرہ جمع کر لی، ہمارا اس میں کزن بھی تھا، یعنی حامد اس کا نام ہے، اچھا، یعنی یہ وہ واقعہ کہ ہمارے آپ کے سامنے والا۔ اس نے کہا کس نے اس میں پیسے ڈالے؟ کسی نے بھی نہیں ڈالے، 1 ریال بھی نہیں، کسی نے کچھ سیمنٹ کی بوری کچھ بھی بالکل۔ آخر ایک مزدور کو ذہن میں آنے کہا جی میرا وہ پانی ڈالنے والا ڈول ٹوٹ گیا تھا، تو ایک بڑھیا سی اماں یہاں سے گزر رہی تھی، تو اس نے اپنا ڈول وہ مجھے دے دیا کہ چلو تم استعمال کر لو، دیٹس اٹ، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں، کوئی بات نہیں۔ اللہ اکبر۔ اب عرب شیخ نے کہا اس اماں کو لے کے آؤ یا مجھے اس کے پاس لے کے جاؤ۔ اب وہ اماں ملے نا، آخر مل گئی، اب یہ سارے دوست کے پاس چلے گئے۔ انہوں نے کہا اماں وہ ڈول تم نے دیا تھا؟ انہوں نے کہا ہاں میں نے دیا تھا۔ انہوں نے کہا کتنے کا؟ انہوں نے کہا 2-3 ریال کا ہوگا۔ انہوں نے کہا اماں جی یہ لو 5 ریال۔ اماں نے کہا میں نے کیا کرنا ہے، میں بس واپس کرو۔ انہوں نے کہا چلو 10 ریال لے لو۔ اماں نے کہا میں نے 10 ریال کیا کرنا ہے؟ شیخ نے کہا چلو 50 ریال لے لو۔ اچھا، اب ساتھی نے کہا بھی تمہارا تو قبول ہو گیا تو لے لے 50 ریال۔ انہوں نے کہا میں نے لینے نہیں، میں نے کیا کرنا ہے؟ شیخ نے کہا 100 ریال لے لو۔ نہیں، میں نے لے لینا۔ انہوں نے کہا 500 ریال لے لو۔ انہوں نے کہا جب ایک دفعہ کہہ دیا نہیں کیوں کہہ رہے؟ انہوں نے کہا 1000 ریال لے لو، 5000 ریال لے لو۔ نہیں مانی۔ میں نے کہا میں نے لے لیں۔ انہوں نے کہا 10,000 ریال لے لو۔ ابھی اسی طرح سٹیپ بڑھتے جا رہے ہیں۔ اس نے کہا میں نے نہیں لینا۔ عرب شیخ نے کہا 50,000 ریال لے لو۔ انہوں نے کہا میں نے نہیں لینا۔ اب سب نے کہا دیوانی ہوگی تو لیتی کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا میں نے نہیں لینا۔ انہوں نے کہا 1,00,000 ریال۔ اب وہ بھی عرب، اس کا بھی ذہن گھوم رہا ہے کبھی کیوں نہیں لیتی۔ اس نے کہا 1,00,000 ریال لے لو، 5 لاکھ ریال لے لو، 10 لاکھ ریال لے لو۔ اماں نے کہا تو اپنا وقت ضائع کر رہا ہے، جو خواب تجھے آیا وہ مجھے بھی آیا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ بھی تو اپنا محل دیکھ چکی تھی نا۔ اللہ۔ تو ایک تو یہ واقعہ ہے۔ اب دوسرا واقعہ ہے، ہمارے اپنے اداکارہ تھیں عرفات میں، کہ وہ بھی اسی سال کا۔ پھر سے تفصیلاً جواب لوں گی لیکن ایک کال ہے، تسی گل شروع کر دیو، کال آ جاندی ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کون بات کر رہے ہیں؟ جی نور مصطفیٰ۔ جی نور مصطفیٰ، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں لاہور سے۔ جی کیا کہیں گے؟ جی میں نے سوال کا جواب دینا ہے۔ ہاں جی پلیز بتائیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ جی بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک سوال آپ نے جواب دیا، اور آپ کو انشاءاللہ ہم شان فوڈز کی طرف سے گفٹ ہم پہ بھجوا دیں گے۔ تھینک یو سو مچ۔ جی ایک اور سوال بتا دیں۔ جی ہمارا جو اگلا سوال ہے وہ ہے المصورو۔ المصورو کے کیا معنی ہیں اور قرآن نے المصورو کسے کہا ہے؟ یہ ہمارا سوال ہے، المصورو کے معنی کیا ہیں اور قرآن نے المصورو کسے کہا ہے؟ صحیح، یہ ہمارا سوال۔ جی اور نعت نہ سن لیں، آپ کی کوئی فرمائش؟ ہاں میری تو ان کے، میں نے ابا جان رحمۃ اللہ علیہ کی نعت سنی ہوئی ہے سامنے بیٹھ کے،
اچھا ماشاءاللہ. چھوٹا سا تھا جی. تو وہ تو یہ ان کے سامنے کچھ بھی نہیں, وہ بہت بڑے نعت خان. میں ان کو ان کی آواز میرے کانوں میں گونجتی ہے نا, جی, تو میرا جی چاہ رہا تھا کہ آج وہی سنا دیتے. کون سی؟ خزاں کے مارے ہوئے. اچھا ایک یہ بھی سنا دیجیے گا جو آپ نے, جیسے کل ہم نے سلسلہ کیا تھا 3-4 نعتیں ہم نے وہ کرتے ہیں, اور پھر یہ بھی لوگوں کو بتا دیں کہ صاحب ہمارے جو ہیں وہ 2-3 دن ہمارے ساتھ ہیں, یہ عرفات والا واقعہ ضرور سنیں گے کل. بالکل بالکل. لیکن آپ پنجابی والی ساتھ ابھی جو پہلے ایک کالر نے کہی تھی وہ ضرور سنا دیں. 2 فرمائشیں ہو گئی سر. ایک پنجابی کی انہوں نے نعت کہی تھی آپ کو, بلکہ 3 فرمائشیں ہیں میرے پاس, اور تینوں کو بہت ہی بالکل بالکل بالکل. بسم اللہ کریں, بسم اللہ. تمہارا ثانی رسالت مآب ہو نہ سکا, تمہارا کوئی کہیں بھی جواب ہو نہ سکا. رسول وہ بھی تھے کہلائے جو کلیم و خلیل, مگر کسی کا محمد خطاب ہو نہ سکا. سبحان اللہ. مگر کسی کا محمد خطاب ہو نہ سکا. در رسول سے دشمنی بھی فیض یاب ہوئے, کسی پہ بند یہ رحمت کا باب ہو نہ سکا. ریاض ان کی غلامی کی برکتیں دیکھو, لحد میں آئے فرشتے حساب ہو نہ سکا. سبحان اللہ. جواد صاحب نے جس نعت کی فرمائش کی ہے وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں, اس کے چند شعر. خزاں کے مارے ہوئے جانب بہار چلے, قرار پانے زمانے کے بے قرار چلے. وہیں پہ تھام لیا ان کو دست رحمت نے, نبی کے در کی طرف جب گناہگار چلے, نبی کے در کی طرف جب گناہگار چلے. اے تاجدار جہاں اے حبیب رب کریم, اے تاجدار جہاں اے حبیب رب کریم, وہ بھیک دو کہ غریبوں کا کاروبار چلے, وہ بھیک دو کہ غریبوں کا کاروبار چلے. ریاض ان کے کرم
से हुई है जीत अपनी, वगरना बाजी थे हम जिंदगी की हार चले। शाना बनाया रब ने तेरी शान वास्ते, शाना बनाया रब ने तेरी शान वास्ते, तैनू बनाया खुद अपनी पहचान वास्ते। मूसा दे लई तौरैत ते ईसा दे लई इंजील, दाऊद लई ज़बूर तू कुरआन वास्ते। माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह। और ये नातें वो होती हैं, ये तमाम चीज़ें वो होती हैं जो आहिस्ता आहिस्ता दिल पर असर करती हैं। जी बिल्कुल। और वही सबसे बड़ी बात है। आज हमारा जो मौजू था वो ये था कि हमारे नाक़िस आमाल और उम्मीद मग़फ़िरत, ये उम्मीद उस रब के साथ है और वो उम्मीद अशर मग़फ़िरत के साथ है। अब अशर मग़फ़िरत शुरू हो गया। दुआओं में हमें भी आप तमाम लोग याद रखें, इसलिए कि आज की जो गुफ्तगू ने हमें ये सबक दिया कि सब लोग एक दूसरे के लिए दुआ करें, सबकी दुआएं सबके हक़ में कबूल होती हैं। ये था हमारा आज का प्रोग्राम दुनिया न्यूज़ पर जश्न रमज़ान। देखते रहिए जश्न रमज़ान, सहरी प्रोग्राम भी और इफ्तार प्रोग्राम भी। जश्न रमज़ान। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।